بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسید المرسلین اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین۔ آج ہمارا انشاءاللہ تفسیر القرآن الکریم کا درس، اس میں سورۃ الانعام اس کی آیت نمبر 111 سے 115 تک کو پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اور ان آیات میں جو ہمارے موضوعات ہیں ان میں سب سے پہلا موضوع جو ہے وہ جو ضدی قسم کے اکھڑ قسم کے جو جاہل ہیں ان کا رویہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں بیان فرمایا ہے، اور پھر اسی طرح اللہ رب العزت نے اسی ضمن میں جو مردوں کا کلام کرنا جو ہے اس کے متعلق بھی ارشاد فرمایا۔ پھر اس کے بعد ہم اگلی آیات میں چلتے ہیں تو ہمارے سامنے جو موضوع آتا ہے اس میں اللہ رب العزت نے جو شیاطین ہیں انسانوں اور جنوں میں سے ان کی وحی کے بارے میں بتایا ہے کہ وہ بھی وحی کرتے ہیں، اور پھر اسی ضمن میں اللہ رب العزت نے یہ جو شیاطین کی طرف سے وحی ہوا کرتی ہے اس کے مقاصد اللہ نے بیان فرمائے ہیں۔ اور اسی ضمن میں ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ یہ جو دنیا پرست لوگ ہیں ان کے لیے جو ایک لمحہ فکریہ اس انداز میں آتا ہے اس کا تذکرہ آئے گا، اور پھر آخر میں اللہ رب العزت نے جو کتاب یعنی اللہ کی کتاب جو ہے کتاب مفصل اس کو اللہ نے فرمایا ہے، اس پر جو محکم ایمان ہے، مضبوط قسم کا ایمان، اس کی اللہ رب العزت نے بات کی ہے۔ اور پھر آخر میں ہمارا جو موضوع ہے وہ کلام اللہ میں یعنی اسی اللہ رب العزت کا جو کلام ہے اس میں اللہ نے سچائی اور عدل کی ایک بات کی ہے، تو اس کے متعلق بھی آج ہم انشاءاللہ پڑھیں گے۔ تو اپنے پہلے موضوع سے آغاز کرتے ہیں انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ يَجْهَلُونَ۔ اللہ فرماتا ہے وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا، وَلَوْ اور اگر، لو یہ اگر کے لیے ہے، کاش، اننا، انا یہ بے شک، یقین کے لیے، تاکید کے لیے ہوتا ہے، کسی چیز کے اوپر سٹریس دینے کے لیے، انا یقیناً، نا ہم، نزلنا نازل کرتے، یعنی اور اگر یقیناً ہم نازل کرتے، الیہم ان کی طرف، الملائکہ یہ ملک کی جمع ہے، الملائکہ یعنی فرشتے، یعنی اگر ہم ان کی طرف نازل کرتے فرشتے، وکلمہم اور کلام کرتے، ہم ان سے، الموتا مردے، موت یہ اردو میں بھی ہم لفظ استعمال کرتے ہیں تو یہی ہے الموتا یعنی مردے، وحشرنا اور ہم اکٹھا کر دیتے، حشرنا۔ اب یہاں پر دیکھیے یہ جو لفظ حشر ہے یہی ہم قیامت کے حوالے سے بھی دیکھتے ہیں، یوم حشر بھی کہا جاتا ہے اس کو، حشر کے میدان میں ہم یہ لفظ اردو میں استعمال کرتے ہیں، میدان حشر ہم کہتے ہیں۔ تو کیوں اس کو ہم میدان حشر کہتے ہیں؟ کیونکہ وہاں پر بھی اللہ رب العزت اکٹھا کر دے گا ہر شخص کو، ہر جو بھی دنیا میں انسان رہے ہیں گزرے ہیں سب اکٹھے کر دیے جائیں گے۔ تو یہاں پر یہ وہی لفظ ہے حشرنا، اور ہم اکٹھا کر دیتے، علیہم ان پر، کل شیء ہر چیز کو، یعنی اب اگر اللہ رب العزت یہ بات کر رہے ہیں کہ اگر ہم ان کی طرف فرشتے نازل کر دیتے، یا پھر اسی طرح اگر ہم ان کو یہ کر دکھاتے کہ مردے ان سے باتیں کرتے، وحشرنا علیہم کل شیء، اور ہم ان پر ہر چیز کو کھڑا کر دیتے، وہاں پر اکٹھا کر دیتے، قبولاً ان کے سامنے، قبولاً ان کے سامنے، ما کانوا لیؤمنوا، ما نہیں، کانوا وہ تھے، لیؤمنوا، اور یہاں پر بھی لام تاکید کا ہے، یعنی جس میں ایک چیز کے بارے میں ایک یقینی بات ہے کہ وہ ضرور یؤمنوا ایمان لاتے، یعنی پھر بھی وہ ایمان بالکل نہ لاتے، یعنی اس میں یقینی ایک بات یہ ہے کہ وہ ایمان انہوں نے پھر بھی لے کے نہیں آنا تھا، چاہے ان کے سامنے یہ سارے کام کر دیے جاتے، الا مگر یہ، یعنی اب یہ ایکسیپشن کے لیے، الا کا جو لفظ ہے نا یہ ایکسیپشن کے طور پر آتا ہے، مگر ان یشاء اللہ، ان یہ کہ یشاء چاہتا، اللہ اللہ، یعنی سوائے اس کے کہ جو اللہ چاہے، یعنی اگر اللہ چاہے تو کوئی شخص قبول کر سکتا ہے، لیکن ادروائز ان کا جو ایک بیسک رویہ ہے وہ روٹین جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ پھر بھی ایمان نہ لاتے، ولیکن اور لیکن اکثرہم ان کے اکثر، یجہلون سب جہالت سے کام لیتے ہیں، وہ سب جہالت سے کام لیتے ہیں۔
تو یہ ہم نے ایک آیت تلاوت کی، آیت نمبر 111 آپ کے سامنے، اس کا ترجمہ آپ کے سامنے رکھا گیا۔ اب اس کو تھوڑی سی تفصیل اس کی ہے، وہ ہم دیکھ لیتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے اس آیت میں فرمایا وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ۔ تو آپ جانتے ہیں کہ پچھلے درس میں بھی ہم نے پچھلی دفعہ یہ باتیں کی کہ کفار جو ہیں وہ ان کے مختلف طرح کے مطالبات ہوا کرتے تھے، اور وہ مختلف طرح کے مطالبات کرتے کہ ہمارے سامنے یہ کر دیا جائے، ہمارے سامنے وہ کر دیا جائے، ہمارے سامنے جو ہے جو صفا کا پہاڑ ہے وہ سونے کا بنا دیا جائے۔ پچھلی دفعہ ہم نے ایک مرسل روایت پیش کی تھی اس حوالے سے۔ تو اس طرح کی ان کی مختلف جو ہیں ڈیمانڈز آپ جانتے ہیں۔ تو وہاں پر یہ مختصراً جو ہے وہاں پر یہ بات کی گئی تھی، لیکن یہاں پر اسی کی تفصیل بیان کی گئی، یعنی اگر ہم ان کے تمام مطالبات پورے کر دیتے، اور ان کے مطالبات کیا تھے، ان میں چند مطالبات یہاں پر بھی بیان کر دیے گئے ہیں۔ یعنی وہ مطالبات کیا تھے کہ ہمارے سامنے فرشتہ جو ہے وہ خود آ جائے، یعنی فرشتہ وہ پیغام ہم پر لے کر نازل ہو، یعنی آپ پر یہ فرشتہ کیوں آیا ہے، اس فرشتے کو ہم بھی دیکھیں، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرشتہ کون، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی لے کر آتا تھا۔ ہم سب جانتے ہیں کہ جبرائیل علیہ السلام جو تھے، جبریل جو تھے، وہ اللہ رب العزت نے ان کی یہ ڈیوٹی لگائی تھی کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور اسی طرح جو دیگر پہلے پیغمبر ہو گزرے ہیں، ان سب پیغمبروں کے پاس اللہ کا پیغام لے کر آنا، یہ جبریل علیہ السلام کی ڈیوٹی تھی۔ اور جبریل علیہ السلام جو ہیں وہ ہمیشہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جب آتے تھے کوئی وحی لے کر، کوئی پیغام لے کر، تو آپ جانتے ہیں کہ ان کا ایک انداز تو یہ ہوا کرتا تھا کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کسی صحابی کی شکل میں، کسی انسانی شکل میں وہ آیا کرتے تھے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بعض اوقات بتاتے بھی تھے، ایک مشہور جو معروف حدیث جبریل ہے، اس کے اندر یہ بات بھی ہے کہ جب وہ جبریل علیہ السلام اللہ کے نبی کو کچھ ایک بات سمجھا کر جاتے ہیں، تو اللہ کے نبی صحابہ سے پوچھتے ہیں کہ تم جانتے ہو کہ یہ کون تھا، کہ جو شخص میرے سامنے بیٹھا تھا، جس کو آپ تو یہ سمجھیں گے کہ وہ صحابی ہے، کیونکہ جس شخص نے حالت ایمان میں اللہ کے نبی کو دیکھا ہے تو وہ صحابی کہلاتا ہے۔ تو صحابہ تو یہ سمجھتے تھے کہ یہ کوئی صحابی آیا ہے، لیکن اللہ کے نبی نے بتایا کہ یہ جبریل تھے، اور تمہیں دین سکھانے آئے تھے، تمہیں کچھ باتیں سمجھانے آئے تھے، اس لیے یہ جبریل یعنی انسانی شکل میں آیا کرتے تھے۔ اور جبریل امین اصلی اپنی شکل کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے 2 دفعہ آئے ہیں، اور اس کا قرآن کریم میں بھی اللہ رب العزت نے سورۃ النجم میں اس کے بارے میں بتایا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل کو ان کی اصل شکل میں فرشتے کی حالت میں 2 دفعہ دیکھا ہے۔ تو اب یہی مطالبہ اصل میں یہ جو کفار تھا، کیونکہ ایک ہٹ درمی تھی، نہ ماننے کا ایک انداز ہوتا ہے، جو کہ جیسے کہتے ہیں نا میں نہ مانوں، جو مرضی کر لیں میں نہیں مانتا، تو وہ کوئی نہ کوئی بہانے ہوتے ہیں، تو یہ بہانے ان کے بنانے کا ایک انداز تھا۔ اور اسی وجہ سے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اگر ہم نازل کر دیتے ان کے اوپر فرشتے کو بھی، یعنی فرشتہ اگر ان کے سامنے نازل ہوتا، یہ بھی فرشتے کو دیکھ لیتے، جس کے بعد یعنی ہر چیز بالکل کلیئر ہو جانی چاہیے تھی، لیکن آخر میں اللہ کیا فرماتے کہ اگر ہم یہ سارے کام کر بھی لیتے تو کیا ہوتا، ما کانوا لیؤمنوا، وہ پھر بھی یقیناً نہیں ماننے والے تھے، انہوں نے ماننا ہی نہیں تھا۔ اور اللہ رب العزت یقیناً یہ بات کہہ سکتے ہیں، کیوں؟ کیونکہ اللہ رب العزت جو ہے وہ آگے اور پیچھے کے تمام حالات سے واقف ہے۔ اللہ رب العزت کو ہر چیز کا علم ہے، لوگوں کے بارے میں اللہ رب العزت ہر طرح کی بات جانتے ہیں کہ قیامت تک کے جو لوگ ہیں آنے والے، وہ کیا کیا کر گزرنے والے ہیں، کیا کرنے والے ہیں، اللہ رب العزت کو اس کا علم ہے۔ اور اسی طرح جو ماضی کے واقعات آپ دیکھیں تو اس سے بھی ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ جب ماضی کے لوگوں کے سامنے، فرعون کے سامنے، اور ان پرانے جو جتنے بھی انبیاء آئے ہیں اور ان کی قومیں آئی ہیں، ان کے سامنے یہ سارے، ان کے سامنے تو بڑے بڑے معجزات کر کے بھی دکھا دیے گئے۔ یہود کے اوپر تو پہاڑ کو لا کھڑا کر دیا گیا، فرعون کے سامنے آپ دیکھیے کیا کیا نہیں ہوا، سمندر 2 ٹکڑے ہو گیا ہے اور راستہ اس کے اندر سے بن گیا ہے، اپنی آنکھوں سے وہ دیکھتا ہے، لیکن پھر اس کے باوجود یہ لوگ نہیں ماننے والے تھے۔ تو آپ ماضی کو دیکھ لیں یا مستقبل کی طرف دیکھ لیں تو اللہ رب العزت نے بعض واضح کر دی ہے کہ چاہے وہ ان کے اوپر فرشتے اتر آتے، اسی طرح ان کی ایک اور مطالبہ یہ تھا وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى، کہ مردے ان سے کلام کرتے، اور یہ ان کا ایک دوسرا مطالبہ تھا۔ اور اسی طرح ان کے اور بے شمار مطالبات، جیسے پچھلی دفعہ بھی بات ہوئی، وہ کہا کرتے تھے کہ یہ جو صفا کی پہاڑی یہ سونے کی بن جائے، یا پھر آپ کے لیے جو ہے محل سونے کا بن جائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، یا ہمارے سامنے، ہماری آنکھوں کے سامنے آپ آسمان پہ چڑھیں اور ادھر سے پیغام، وہ کتاب لکھی ہوئی جو ہے وہ آپ نیچے لے کر آ جائیں، اس کو پڑھتے ہوئے نیچے آئیں، آپ کے دائیں بائیں باغات ہوں وغیرہ وغیرہ۔ تو اس طرح کی بہت سے مطالبات وہ کیا کرتے تھے، اور اسی لیے اللہ نے آگے فرمایا ہے وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ، اگر ہم سب کچھ جو ان کے مطالبات ہے سب کچھ اگر ہم اکٹھا کر دیتے، یعنی سب کچھ ان کے اوپر ظاہر اور واضح ہو جاتا، قبولاً، ان کی آنکھوں کے سامنے، ان کے بالکل سامنے، تو اس کے باوجود ان کا رویہ کیا تھا، مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا،
وہ نہیں تھے اس کو یقیناً ماننے والے. یعنی اس میں ایک یقینی بات ہے کہ انہوں نے ماننا ہی نہیں تھا، کیونکہ جنہوں نے ماننا تھا وہ دیکھیے وہ تو یہ چیزیں مانگے بغیر اور دیکھے بغیر بھی ایمان لے کر آئے ہیں. آج الحمدللہ اللہ رب العزت کا بڑا احسان ہے. آپ دیکھیے کہ آپ اور ہم جو اللہ رب العزت کا اس کلام کو پڑھتے ہیں، ایمان والے ہیں، اپنے آپ کو ہم مسلمان سمجھتے ہیں، مسلمان کہتے ہیں، اللہ نے ہمیں ایمان کی توفیق سے نوازا ہے، تو یہ کتنی بڑی بات ہے کہ ہم نے تو ان میں سے کوئی چیز نہیں دیکھی ہے. دیکھیے ہم نے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں دیکھا ہے، ہم نے اللہ کو نہیں دیکھا ہے، ہم نے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی آنکھوں سے بھی نہیں دیکھا ہے. اس کے باوجود یہ جو اللہ کے نبی کے اوپر ایمان ہے کہ آپ نے کوئی معجزات دیکھے؟ نہیں. معجزے کی ضرورت جو ہے نا یہ صرف بہانے بازوں کو اصل میں ہوتی ہے کہ وہ اصل میں معجزات کے مطالبات کرتے ہیں، ورنہ ایمان کے لیے معجزے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ایک دل کے روشن ہونے کی ضرورت ہے. آپ کے سامنے بصائر، جیسے پچھلی آیات میں ہم نے پڑھا تھا، آپ کے سامنے ایک دل کی آنکھ کھل جاتی ہے اور آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ بات اصل میں حق والی بات ہے، یہی اصل میں سچی بات ہے. اور قرآن اس سے بڑا معجزہ کیا ہے؟ خیر یہاں پر ایک جو بات کی گئی ہے وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَ، یہ بھی ایک اہم نقطہ ہے، کیونکہ آج جو ہے آپ جانتے ہیں کہ جو دین کے اندر نئی نئی باتیں نکالنے والے بدعتی قسم کے لوگ ہیں، دین کے اندر اپنے عقائد داخل کرنے والے لوگ جو ہیں، یہ ان کے مختلف طرح کے عقائد ہیں مردوں کے بارے میں. یہ لوگ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ ہم جناب مردوں سے مانگیں اور مردے پھر ہماری فریادوں کو پورا بھی کریں اور وہ ہماری باتوں کا جواب دیں. اور بلکہ بعض ایسے قصے کہانیاں لوگوں نے گھڑے بھی ہیں کہ جناب مردے باتیں کرتے ہیں. جبکہ دیکھیے اس آیت کے اندر ایک چیز جو واضح ہمارے سامنے ہوتی ہے وہ یہ بھی ہے کہ یہ ایک معجزے کے طور پر پیش کیا گیا ہے کہ یہ ایک معجزہ ہے کہ مردہ باتیں کرے. یعنی اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ اگر ان کے سامنے مردے باتیں بھی کرتے تب بھی وہ ایمان نہ لاتے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ عام جو روٹین یہ ہے، یعنی ایک معجزہ تو ہو سکتا ہے کہ اللہ رب العزت مردوں کو بلا دے کہ مردے بولنے لگیں، لیکن عمومی جو اصل میں عام رویہ ہے وہ یہی ہے، اللہ رب العزت کے قانون جو ہے اللہ رب العزت کا وہ یہی ہے کہ مردے باتیں نہیں کرتے ہیں. یعنی نہ وہ مردے سن سکتے ہیں، نہ آپ یا ہم مردوں کو کچھ سنا سکتے ہیں، اور نہ ہی اس کے جواب میں مردے بول سکتے ہیں اور ہم سے باتیں کر سکتے ہیں. ہاں مردوں کا ایک اپنا جہان ہے. اللہ رب العزت نیک مردوں کو علیین کے اندر رکھتے ہیں، ان کی روحوں کو علیین کے اندر رکھا جاتا ہے، ان کے اجسام جو ہیں زمین کے اندر رہتے ہیں. اور شہداء یا اسی طرح انبیاء وغیرہ ہیں، ان کے تو اجسام جو ہیں وہ ان کو مٹی بھی نہیں کھاتی ہے، ان کو اللہ رب العزت ان کی حفاظت بھی کرتے ہیں. لیکن اس سے آگے بڑھنا، اپنی طرف سے دین کے اندر غلو کرنا، دین کے اندر اپنی طرف سے باتیں گھڑ لینا اور اپنی طرف سے قصے کہانیاں بنانا کہ مردے بولتے ہیں، تو یہ اصل میں ایک معجزاتی قسم کی تو چیز ہے، لیکن یہ کوئی رول آف لا، یعنی وہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے. تو خیر، تو اللہ رب العزت یہاں پر فرماتے ہیں کہ اگر ان کے سامنے یہ سب کچھ ہم لا کھڑا کر دیتے تب بھی وہ ایمان نہیں لائیں گے. یہ ایک یقینی بات ہے. تو اور یہاں پر ایک اور نقطہ وہ ہے یہاں پر فرمایا گیا کل شیء قبولا، یعنی اگر ہم ان کے سامنے ہر چیز لا دیتے، تو یہ جو کل شیء ہے اس کا ایک معنی تو ہمیں یہ سمجھ آتا ہے کہ ہر چیز، تو ہر چیز سے مراد ہوتا ہے کہ ہر ایک چیز، لیکن عربی زبان میں بھی اور عموماً یعنی یہ جو محاورے کے اندر اس طرح بولا جاتا ہے تو اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہوتا کہ ہر ایک چیز، یعنی اس سے مراد کیا ہے، یعنی کل کا لفظ تو مطلب یہی ہے کہ ہر چیز، لیکن یہاں پر موقع کے مناسبت سے ہے کہ اس جگہ پر اس جملے میں جو بات چل رہی ہے تو اس اعتبار سے اس کو دیکھا جائے گا کہ ان کے جو مطالبات تھے، جو وہ مانگ رہے تھے، ان میں سے اگر ہم ہر چیز پورا کر دیں، یعنی اس سے مراد یہ ہرگز نہیں کہ ہر چیز ان کے سامنے لا کھڑی کر دی جائے. تو اس ہر چیز سے مراد کیا ہے؟ ان کے جو مطالبات ہیں صرف وہی. اور اس کی جو دلیل ہمارے سامنے سورہ جو ہدہد کا جو ملکہ سبا کے معاملے میں اللہ رب العزت نے سلیمان علیہ السلام اور ان کے پاس ایک جو ہدہد یعنی پرندوں کی، کیونکہ وہ باتیں بھی جانتے تھے، تو ہدہد کے حوالے سے اللہ رب العزت جو قرآن میں ذکر فرمایا سورۃ النمل میں آیت نمبر 23 میں کہ وَأُوتِيَتْ مِن كُلِّ شَيْءٍ، کہ ہدہد آ کے کیا بتاتی ہے ملکہ سبا کے بارے میں کہ اسے ہر چیز عطا کی گئی ہے. وہاں پر بھی دیکھیں کل شیء، تو لیکن یہ تو تھوڑا ہے کہ اس ملکہ سبا کو ہر چیز دے دی گئی تھی، کائنات کی ہر چیز اس کے پاس تھی، نہیں. تو یعنی مطلب یہ ہے کہ اس کو جو حکمرانی کے اندر یا سلطنت کے اندر جو عموماً چیزیں جو کہا جاتا ہے کہ یہ ان کے پاس قوتیں، طاقتیں کسی شخص کے پاس، حاکم کے پاس جو ہوتی ہیں، جو ذرائع اور وسائل ہوتے ہیں، اصل میں ان کی بات یہاں پر کی جا رہی ہے. تو خیر آگے چلتے ہیں. اللہ فرماتا ہے الا ان یشاء اللہ، یعنی پہلے تو ایک اللہ رب العزت نے ایک رول بتا دیا کہ عمومی بات تو یہ ہے کہ اگر اللہ رب العزت ان کفار کے سامنے جو اصل میں بغیر دلیل کے ماننے والے نہیں ہیں اور جو دلائل کے صرف بہانے تراشتے ہیں اور مختلف طرح کے دلائل مانگتے ہیں، اگر ان کے سامنے یہ سب کچھ آ جاتا تب بھی وہ ایمان نہ لاتے.
لیکن اللہ نے یہاں پر ایک ایکسیپشن رکھی ہے. وہ ایکسیپشن کیا ہے؟ اللہ ہم نے بات کی کہ یہ ایکسیپشن کے لیے استعمال ہوتا ہے. الا ان یشاء اللہ، کہ اگر اللہ چاہتا. اب اس سے کیا مراد ہے؟ تو یہ مسلمانوں کے لیے اصل میں پہلی بات تو یہ کہ مسلمانوں کے لیے ایک بشارت کے الفاظ ہیں. یعنی مطلب یہ کہ کفار مکہ میں سے کتنے ہی لوگ ہیں جو کافر تھے اور مسلمانوں کے ساتھ انہوں نے جنگیں بھی کی، مسلمانوں کے ساتھ ضد بھی لگائی، مسلمانوں کی دشمنی بھی کی ہے، مسلمانوں کے ساتھ جو ہے ان کے راستوں میں روڑے بھی اٹکائے ہیں، ان پر ظلم ستم بھی کیے ہیں، اور یہ سب کچھ ماننے سے انکار بھی کیا ہے، نبوت کا انکار، قرآن کا انکار بھی ان لوگوں نے کیا. اور اللہ نے خود اوپر کیا کہا ہے؟ ما کانوا لیؤمنوا، وہ ہرگز ایمان لانے والے نہیں ہیں. لیکن اللہ فرماتا ہے الا ان یشاء اللہ، لیکن ان میں سے اللہ اگر چاہے تو کچھ ایمان بھی لا سکتے ہیں. اور اللہ نے یہاں پر اصل میں ایک بشارت کا انداز دیا کہ کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ جن کو اللہ رب العزت ایمان کی توفیق سے پھر بھی نواز دیں گے. یعنی بعض لوگ، اور ہم نے تاریخ میں دیکھا ہے کہ جو پہلے زمانے کے اندر اسلام کے جو ابتدائی ادوار ہیں ان میں وہ ایمان کو نہیں لے کے آتے ہیں. خود عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آپ دیکھ لیں کہ شروع میں اسلام دشمنی ہے، اسلام کے راستے میں وہ بھی لوگوں کو تنگ کرنے والے، لوگوں کے اوپر ظلم و ستم کرنے والے ہیں. لیکن اللہ رب العزت جب ہدایت دیتا ہے تو آپ دیکھیں کہ ان کا ایمان وہ اس انداز کا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر کوئی میرے بعد نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتے. یعنی اتنا اللہ رب العزت جو ہے اگر کسی کو نوازنا چاہے تو ایک دشمنی کے راستے سے، کفر کے راستے سے اٹھا کر نکال کر اللہ ایمان کے راستے پر لگا سکتا ہے. اس طرح کتنے ہی لوگ ہیں جو شروع کے زمانے میں اسلام کی دشمنی میں رہے، جنگ بدر، احد، کتنی مسلمانوں کے ساتھ انہوں نے جنگیں لڑی ہیں، لیکن بعد میں جب فتح مکہ ہوتا ہے تو کتنے ہی لوگ اسلام کو قبول کرتے ہیں، اور بعد میں وہ لوگ اسلام کے خاطر کتنا کچھ قربان کرتے ہیں، اسلام کے راستے میں کتنی جنگوں میں حصہ لیتے ہیں اور اپنی قربانیاں پیش کرتے ہیں. تو یہ اللہ رب العزت کا احسان کچھ لوگوں کے اوپر اللہ رب العزت نے ایک ایکسیپشنل رکھا ہے کہ اللہ چاہے تو یہ بات نہیں ہے کہ کچھ ہو نہیں سکتا ہے. ہاں ان میں بھی اللہ چاہے تو ایمان لے کے آ سکتے ہیں، لیکن ایک عمومی معیار، عمومی اعتبار جو ہے وہ وہی ہے جو جیسے اوپر بات کی وَلَٰكِنَّ، اور اسی لیے آخر میں بتا دیا وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ يَجْهَلُونَ. یعنی اگر اللہ چاہے تو کچھ کو ایمان اللہ رب العزت نواز دے، جیسا کہ بعض لوگوں نے اسلام قبول کیا، لیکن اکثر جو ہیں وہ جہالت کی باتیں کرنے والے، وہ جہالت سے کام لینے والے. اور یہاں پر جو لفظ جہالت ہے اس کے بھی دو طرح سے معنی کیے گئے. یعنی ایک تو یہ کہ یہ جہالت کی باتیں ہی ان کے اور حق قبول کرنے کے درمیان حائل ہیں. یعنی جیسے جہالت کی باتیں ہوا کرتی ہیں اس کی وجہ سے، اپنی ہٹ دھرمی کی وجہ سے، جہالت کی وجہ سے. اور اصل بات تو یہ ہے کہ دین اسلام کو اچھی طرح نہ سمجھا ہی نہیں، سننے کی کوشش ہی نہیں کی. جب قرآن ان کے سامنے پیش کیا جاتا تھا اس کو سنتے ہی نہیں تھے، اور یہ دوسروں کو بھی یہی مشورہ دیتے تھے کہ اس بات کو نہ سنا جائے، یہ کوئی جادو ہے، اللہ کے نبی آپ پہ بھی جادو کر دیں گے. تو اکثر اپنی انگلیوں میں، اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھونس لیا کرتے تھے. تو اکثر تو یہ، یعنی اصل بات تو یہ جہالت تھی کہ اصل میں اسلام کو جانا ہی نہیں تھا، پہچانا ہی نہیں تھا. اس وجہ سے یہ جہالت ان کے درمیان میں حائل تھی، جو حق کو قبول کرنے کے درمیان میں ایک دیوار تھی. اور اگر جہالت کا پردہ اٹھ جائے تو شاید حق ان کی سمجھ میں آ جائے اور اللہ کی مشیت سے حق کو اپنا لیں. اسی لیے الا ان یشاء اللہ کہا کہ اگر جہالت جب اترے گی، ان کے سامنے سے پردے ہٹیں گے، سب واضح ہو جائے گا. اسلام کی روشنی اتنی بہترین ہے، اتنی پیاری روشنی، اتنا پیارا پیغام ہے کہ لوگ اس کو قبول کریں گے ہی. اور اس کے بعد دوسرا جو اس کا معنی جو ہے وہ کیا گیا ہے وہ ہے کہ یہاں، یعنی تفسیر القرآن الکریم میں انہوں نے یہ معنی کیا ہے کہ یہاں جہل سے مراد جو ہے وہ والا جہل نہیں ہے جیسے گمراہی والا یا جہالت والا، بلکہ اس سے مراد علم کے مقابلے میں وہ والا جہل نہیں، بلکہ وہ جہل ہے جو علم کے مقابلے میں ہوتا ہے. یعنی ایک علم ہے، یعنی نرمی انسان کے اندر اس طرح کے چلیں سن لیتے ہیں، چلیں بات ان کی سن کے تو دیکھتے ہیں، بات کر کے تو دیکھتے ہیں. یعنی یہ ایک علم ہوتا ہے انسان کے اندر، ایک نرمی کا معیار اور بردباری ہوتی ہے انسان کے اندر، سمجھداری اور نرمی ہوتی ہے کہ اچھا چلو بات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ اصل میں اس کے مقابلے میں جو جہالت ہوتی ہے نا، یہ وہ اصل میں مراد ہے. یعنی جس سے مراد آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ اکھڑ پن تھا. یعنی مطلب یہ کہ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ يَجْهَلُونَ سے مراد کیا ہے کہ اکثر ان میں سے ضدی ہیں، اصل میں اکثر ان میں سے اڑیل ہیں اور اکھڑ پن ہے. یہ اصل میں اکھڑ پن کی بات ہے، یہ نہیں کہ پتہ نہیں ہے اس کے بارے میں. اللہ کے نبی کو جانتے تھے کہ یہ سچے نبی ہیں، اللہ کے نبی کو پہچانتے تھے، انہی کے اندر تو اللہ کے نبی پیدا ہوئے ہیں، ان کے ذات کو، پات کو، ان کے پورے خاندان کو یہ سب لوگ جانتے تھے. یہ سب پتہ ہونے کے باوجود صرف ایک اکھڑ پن تھا، ایک ہٹ دھرمی تھی، ایک ضد تھی جس کی وجہ سے قبول کرنے کو تیار نہیں تھے. تو اس کا یہ دوسرا معنی بھی جو ہے جہل کا کیا گیا ہے. یعنی ایک جہل تو جہالت ہے کہ جو انسان کے درمیان میں اس حق کو پہچاننے میں حائل ہوتی ہے، اور دوسرا معنی جو ہے وہ علم کے مقابلے میں جو جہل ہوتا ہے، یہ وہ اس کا معنی کیا گیا ہے، یعنی اکھڑ پن وغیرہ. تو آگے چلتے ہیں.
تو اگلی آیات کے اندر ہمارے سامنے جو مضامین ہیں جس میں شیاطین کی جو وحی اور اس کے مقاصد اللہ نے بیان کیے ہیں اور دنیا پرستوں کے لیے اللہ رب العزت نے یعنی ان کو سوچنا چاہیے، اس کے حوالے سے ہمارے سامنے بات آئے گی۔ تو اللہ فرماتا ہے، آیت نمبر 112 ہے اور 113، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ وَلِتَصْغَىٰ إِلَيْهِ أَفْئِدَةُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَلِيَرْضَوْهُ وَلِيَقْتَرِفُوا مَا هُمْ مُقْتَرِفُونَ۔ یہ دو آیات ہم نے پڑھی ہیں۔ اللہ فرماتا ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ، وَكَذَلِكَ اور اسی طرح جعلنا ہم نے بنایا لِكُلِّ نَبِيٍّ ہر نبی کے لیے عَدُوًّا دشمن، شیاطین شیطان کی جمع ہے شیاطین، یعنی ہم نے ہر نبی کے لیے اسی طرح سے دشمن بنائے ہیں شیطانوں میں سے۔ کون شیطان؟ الانس والجن، جو انسانوں میں بھی ہیں اور جنوں میں سے بھی، یعنی انسانوں والے شیطان اور جنوں والے شیطان اللہ نے ہر نبی کے لیے بنائے ہیں دشمن۔ یوحی، وہ کرتے کیا ہیں؟ یوحی، وہ وحی ڈالتے ہیں، وہ وحی کرتے ہیں۔ اور وحی کا معنی کیا ہے؟ ایک خفیہ انداز میں دل میں جو بات ڈالی جاتی ہے جس کا انسان کو پتہ ہی نہیں چلتا اور وہ بات آپ کے دل میں آ جاتی ہے، اس کو کہتے ہیں وحی۔ اور کیونکہ جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی جو وحی آیا کرتی تھی دوسرے لوگوں کو پتہ نہیں چلتا تھا، صرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر وہ نازل ہوا کرتا تھا میسج، وہ پیغام، تو اس لیے بھی اس کو وحی کہا جاتا تھا جو خفیہ انداز میں تھی۔ تو خیر یہاں پر بھی انسان اور جنات میں جو شیاطین ہیں ان کی طرف سے جو وحی ڈالنا ہے اس کی بات کی جا رہی ہے۔ اور وہ وحی کس طرح ڈالتے ہیں؟ بعضهم الی بعض زخرف القول غرورا، بعضهم الی بعض، ان میں سے بعض کی طرف، یعنی یہ وحی کون کرتا ہے؟ ان میں بعض کی طرف، یعنی انسانوں کے جو شیاطین ہیں اپنے انسانوں کے اندر وحی ڈالتے ہیں یہ، یا پھر بعض اوقات جنات جو ہیں انسانوں کے اندر وحی ڈالتے ہیں، اس کے کانوں کے اندر یہ بات ڈال دیتے ہیں، جیسا کہ خود قرآن کریم کے اندر سورۃ الناس کے اندر اللہ رب العزت کیا فرماتا ہے کہ وسواس الخناس، کہ جنات میں سے جو کیا ہے وہ وسواس الخناس، وہ انسانوں کے دلوں میں ایک وسوسہ ڈالتے ہیں، بعضهم الی بعض، ایک دوسرے کی طرف، یعنی آپس میں اپنے ہی قسم کے اندر بھی انسانوں کے اندر وسوسہ ڈالتا ہے، یا پھر جنوں کے اندر وسوسہ ڈالتا ہے، اور بعض اوقات ایک دوسرے کے اندر بھی۔ اور وہ کیا ہے؟ زخرف القولی، زخرف القولی، قول بات کو کہتے ہیں، زخرف ملمع کاری، یعنی کسی کو چمکا دینا، زخرف یعنی چمکانا، روشن کر دینا، یعنی بات اس انداز میں کرنا کہ جس کے اندر بڑی بناوٹ ہو اور ملمع کاری ہو، بڑی ایک خود سے کریٹ کی ہوئی بات، اور پوری ایک پہلے سے ویل پلانڈ کر کے اتنے ایک بہترین انداز سے بات کی جائے کہ لوگ اس کے چکر میں پھنس جائیں۔ اور یہ زخرف القول، ملمع کی ہوئی بات کیسے ہو؟ غرورا، دھوکہ دینے کے لیے، یعنی بات کو اتنا بنا سوار کے کیوں پیش کیا جا رہا ہے تاکہ لوگ اس بات کی خوبصورتی کے اندر پھنس جائیں، دھوکے کا شکار ہو جائیں۔ ولو شاء ربک، ولو اور اگر شاء چاہتا، ربک آپ کا رب، ما فعلوہ تو وہ اس کو نہ کرتے، یعنی اگر تمہارا رب چاہتا تو وہ ایسا کر نہ پاتے۔ یہ اللہ رب العزت کی طرف سے ایک امتحان کے طور پر چھوٹ ہے۔ فذرہم، بس آپ چھوڑ دیں انہیں، ذرہم، ذر چھوڑ دینا، فذرہم پھر آپ چھوڑ دیجئے انہیں، وما یفترون اور اس کو بھی آپ چھوڑ دیں جو وہ جھوٹ گھڑتے ہیں، یعنی انہیں بھی چھوڑ دیں اور ان کے جو جھوٹ ہیں ان سب کو بھی آپ چھوڑ دیں۔ وَلِتَصْغَىٰ اور تاکہ مائل ہو جائیں۔ اب پیچھے کیونکہ بات آئی ہے یعنی ان کے ملمع کی ہوئی باتوں کی، جس کے ذریعے سے وہ وحی کرتے ہیں انسانوں کو، کیا کیا کرنے کے لیے؟ ان کو دھوکہ دینے کے لیے۔ اور یہاں پر مزید اس کے مقاصد بتا رہا ہے، اللہ فرما رہا ہے وَلِتَصْغَىٰ اور تاکہ مائل ہو جائیں، الیہ اس کی طرف، یعنی شیطان کی طرف، ان کی باتوں کی طرف، تاکہ لوگ مائل ہو جائیں اس کی طرف، لوگ اٹریکٹ ہو جائیں، اٹریکشن آپ اس کو کہہ سکتے ہیں۔ افئدۃ، دل، تاکہ دل مائل ہوں، الذین ان لوگوں کے، یعنی کن کے دل مائل ہوتے ہیں؟ لا یؤمنون بالآخرہ، جو آخرت پر ایمان نہیں لاتے، جو آخرت پر ایمان نہیں لاتے ہیں ان کے دل تاکہ مائل ہو جائیں اس کی طرف، بالآخرۃ ولیرضوہ اور اس لیے تاکہ وہ خوش ہوں اس سے، لی تاکہ یرضو وہ راضی ہو جائیں۔ یہ دیکھیں یرضو میں بھی جو رضا یہ لفظ ہے یہ وہی اردو میں بھی ہم بولتے ہیں راضی ہونا، ٹھیک ہے، ولیرضوہ تاکہ وہ راضی ہو جائیں اس سے، تاکہ وہ خوش ہوں اس سے، ولیقترفوا اور لی تاکہ یقترفوا وہ سب کرتے رہیں، اور یقترفوا یہ جو لفظ ہے یہ یکتسبوا جو جیسے کسب کرنا ہوتا ہے، عمل کرنا، کوئی کمانا ہاتھ سے، لیکن جب انسان کمائی کرتا ہے تو وہ تو دونوں طرح کی ہو سکتی ہے کمائی،
حلال کمائی حرام کمائی کچھ بھی ہو سکتی ہے، لیکن یہ جو لفظ ہے نا لیقترفوا، اس کا معنی یہ ہے کہ یہ صرف برائی کے معنی کے اندر آتا ہے، یعنی کچھ برا عمل کر کے کمانا، کچھ برا کرنا، تاکہ وہ سب برا کرتے رہیں، وہ سب کرتے رہیں، ما ہم مقترفون، ما ہم جو وہ ہیں، مقترفون کرنے والے، یعنی جو برائیاں تاکہ وہ کرنے والے ہیں وہ کرتے رہیں اور اس کے اوپر وہ راضی ہوں۔ تو یہ 2 آیات ہم نے تلاوت کی، ان کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کیا۔ اب اس کی تھوڑی سی اس کو کھولتے ہیں، اس میں جو مضامین پیغامات اللہ رب العزت نے ہمارے لیے رکھے ہیں اس کو دیکھتے ہیں۔ تو اللہ فرماتا ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا الشَّيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ۔ تو اس میں سب سے پہلی بات تو یہ ہمیں پتہ چلتی ہے کہ یہ جو شیاطین ہیں یہ انسانوں اور جنوں دونوں ہی میں ہوا کرتے ہیں، یعنی یہاں پر شیطان ایک صفت کے طور پر یہاں پر بیان کیا جا رہا ہے، یعنی ایک طرف تو شیطان ایک ہستی کے طور پر بھی ہے، یعنی ایک پرسنالٹی بھی ہے، یعنی جس کو ابلیس کہا جاتا ہے اور اس کے ماننے والوں کو شیاطین کہا جاتا ہے، اور یہ اصل میں اسی سے نکلا ہے کیونکہ وہ ایک خاص اس کا کیریکٹر ہے اور وہ ایک بیڈ اور ویلنس کیریکٹر جو آپ کے سامنے ہے، تو وہی جو برائی والا ایک جو عنصر ہے وہ جب انسانوں میں یا جنوں میں کسی میں بھی ہو تو اس کے لیے بھی اللہ رب العزت نے یہاں پر شیاطین کا لفظ استعمال کیا تھا، یعنی انسان اور جنوں میں شیاطین ہو سکتے ہیں، یعنی یہ کیریکٹر کی یہاں پر بات کی جا رہی ہے کہ انسانوں میں بھی شیطان ہے اور جنوں میں بھی، اور کون ہے وہ؟ عدوًا، وہ دشمن ہے اصل میں، اور کس کے دشمن؟ ہر نبی کے دشمن رہے ہیں، ہر نبی کے لیے اللہ رب العزت نے دشمنی بنائی ہے شیطانوں میں سے، اور وہ شیطان چاہے جنوں میں ہوں یا انسانوں میں، دونوں ہی کے اندر ان کے دشمن موجود رہے ہیں۔ تو یہاں پر یہ باقی نبیوں کا بتانے کا مقصد کیا ہے؟ تو اصل مقصد یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جائے کہ جو آپ کے خلاف اتنی محاذ آرائی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو مانا نہیں جاتا، اس کے خلاف لوگوں کو کھڑا کیا جاتا ہے، اس کے اندر روڑے اٹکائے جاتے ہیں، اس کے اندر طرح طرح کے بھیلے بہانے اور جھوٹ گڑے جاتے ہیں، تو یہ کوئی پہلی دفعہ آپ کے ساتھ نہیں ہوا ہے، بلکہ ہر نبی کے ساتھ ایسا ہوا ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اصل میں تسلی دی جا رہی ہے کہ آپ اکیلے نہیں ہیں، یہی ہمیشہ ہوا ہے۔ ہر نبی جو نیکی اور حق کا اور ہدایت کا پیغام لے کر آیا ہے، اس کے سامنے اس کے خلاف لوگ کھڑے ہوئے ہیں اور وہ اس کی دشمنی کے اندر آگے آئے ہیں، اور وہ انسان بھی تھے اور جنات بھی۔ آپ جانتے ہیں کہ انسانوں کے اندر دشمنیاں تو آپ کے سامنے جیسے مکہ والے یہ لوگ ان کی بات کر لیں، تو اسی طرح جنات کے اندر یا پھر پرانی قوموں میں دیکھیں تو فرعون ہے، حامان ہے، قارون، یہ سارے یہ انسانوں کے اندر شیاطین ہیں، لوگوں کو برے راستوں کی طرف بلانے والے، اس پر چلانے والے، اسلام کے راستے میں روڑے اٹکانے والے۔ اور جنات کے اندر سب سے پہلا بڑا شیطان تو خود ابلیس ہے جو جنوں میں سے تھا، تو خود اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ وہ جنات میں سے تھا۔ تو خیر جنوں اور انسانوں دونوں میں شیاطین موجود ہیں۔ تو خیر یہ اصل میں تسلی کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ آپ سے پہلے تمام انبیاء کے لیے بھی جن و انسان شیطان دشمن بنائے تھے، لہٰذا جس طرح پہلے انبیاء نے صبر و استقامت سے کام لیا، آپ بھی ان کی زار ثانی پر صبر کیجئے، مایوسی اور گھبراہٹ کو اپنے اندر راہ نہ دیجئے، آپ کو بھی انہی کے طریقے پر چلنا ہے، اور جیسے پہلوں کو اللہ رب العزت نے صبر کی دولت سے مالا مال کیا ہے، آپ بھی اسی صبر کے ساتھ کام لیجئے۔ اللہ رب العزت نے خود قرآن میں فرمایا کہ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، نماز اور صبر کے ساتھ کام لیا جائے۔ تو لہٰذا یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک تسلی دی گئی ہے، ایک راستہ دکھایا گیا ہے، ایک حوصلہ افزائی کی گئی۔ آگے اللہ فرماتا ہے کہ یہ شیطان کرتے کیا ہے؟ یوحی بعضهم الی بعض زخرف القول غرورا، یہ وحی کرتے اصل میں۔ تو وحی کا معنی جیسے ہم نے پہلے بیان کیا، خفیہ طریقے سے اطلاع دینا، یعنی وہ انسان اور جن جو شیطان ہیں وہ اپنے ہی لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے چوری چھپے خفیہ انداز سے طرح طرح کے مزین اور ملمع کیے ہوئے ہیلے اور مکر سکھاتے ہیں۔ اب یہاں پر اس کو اگر ہم تھوڑا غور سے دیکھیں، آج کے حوالے سے بھی اس کو غور کرنے کی کوشش کریں تو غور کریے یہ وحی کا آج کیا انداز ہے۔ تو خفیہ انداز سے جو بھی بات آپ تک پہنچائی جاتی ہے، دیکھیے یہ کیسے آتی ہے، یہ سوشل میڈیا وار کے ذریعے آتی ہے، آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا، آپ اپنی طرف سے ڈرامہ دیکھ رہے ہیں، آپ اپنی طرف سے کوئی ایک فلم دیکھ رہے ہیں، آپ نے اپنی طرف سے کوئی نیوز چینل لگایا ہے یا کسی اور کہہ لیں سوسائٹی کے اندر جا کر رہنا شروع کیا ہے۔ آپ کو ڈائریکٹلی کوئی بھی نہیں کہے گا کہ جناب ہمارے جو ہے نا ہمارے طریقہ کار کو فالو کریں، ہمارے کلچر کو فالو کریں، کوئی بھی آپ کو ایسا نہیں کہتا ہے، لیکن آہستہ آہستہ یہ اصل میں وہی چھپا ہوا انداز ہے۔ کارٹونز کے ذریعے بچوں کے اندر وہ دماغوں میں دلوں میں ڈالا جا رہا ہے کہ کس طرح سے دیکھیں ٹام اینڈ جیری انسان کو کیا سکھاتا ہے کہ ایک دوسرے کو سارا دن مارنا ہے، ایک دوسرے سے بھاگنا ہے، اور وہ ایک دوسرے کی صرف دشمنی کرتے رہتے، سارا دن ایک دوسرے کی پٹائی لگ رہی ہے۔ یعنی ہم کیا سمجھتے ہیں کہ جناب ایک چھوٹے سے کارٹون ہے، ٹام اینڈ جیری لگے ہوئے ہیں۔ اسی طرح آپ دیکھیے اب بہت سارے بلاگرز ہیں، کیسی واحیات قسم کی گفتگو وہ بولتے ہیں، اس میں
وہ جو لفظ ہمارے بچے سیکھتے ہیں وہ عام اپنے گھروں میں بعد میں استعمال کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں یہ کہاں سے سیکھ لیا اس نے, یہ گالیاں کدھر سے سیکھ لی ہیں. تو کہاں سے سیکھی ہیں اس نے؟ یہی اصل میں کس طرح سے شیطان وہی ڈالتا ہے دلوں کے اندر انسانوں کی شکل میں. یہ دیکھیں یہ میڈیا والے ہاؤسز والے, یہ پورا جو میڈیا ہے یہ اصل میں انسانوں کا چلایا ہوا. اسی طرح جنات کے ذریعے سے, اور یہ دونوں ہی طریقے سے انسانوں کے اندر کس طرح سے ایک مزین ملمہ کاری کے ذریعے اس کو ملمہ کیا ہوا ہے. آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا, آپ سمجھتے ہیں کہ ہم تو جناب وہ ویسے سوشل میڈیا دیکھ رہے ہیں, ہم تو ویسے ٹائم پاس کر رہے ہیں, تو آپ کو وہ اچھا لگتا ہے, خوبصورت لگتا ہے, اس کے اندر ایک اٹریکشن ہے, انٹرٹینمنٹ ہے. لیکن پیچھے وہ آپ کے دلوں کو بگاڑ کیسے رہا, وہ آپ کے اندر وہی کس طرح سے کی جا رہی ہے. تو یہ وہی کہ یہ بھی ایک انداز ہے, یعنی اس کو ایک سمجھنے کا ایک ماڈرن اگر طریقہ, یعنی آج کے حالات سے میں نے اس کو آپ کے سامنے پہ کہ یہ بھی ایک پاسبلٹی اس انداز میں ہو سکتی ہے. تو خیر, کیونکہ یہ دلوں کو خراب کرنے کے لیے ایک مزین انداز کے اندر زخرف القول کی بات ہے, تو باتیں اس انداز میں کی جاتی ہیں کہ آپ کو لگے یار یہ فلاں بندہ تو بڑی بہترین بات کرتا ہے. آپ بہت سے سپیکرز کو آج دیکھتے ہیں, موٹیویشنل سپیکرز, آپ کہتے ہیں یار اس کی میں باتیں سنتا ہوں بڑی موٹیویشن ہوتی ہے, یہ بندہ بڑی اور واقعی بڑی موٹیویشنل بات کر رہا ہوتا ہے, لیکن ساتھ ہی ساتھ اس موٹیویشن کے ذریعے سے علماء سے دور کرتا ہے لوگوں کو. وہ اس کے اندر کوئی نہ کوئی ایسی بات کرے گا کہ جس سے انسان کو لگے گا کہ یار یہ سارے عالم یہ تو جاہل ہیں اصل میں, اور یہ ہے کام کی بات کرنے والا بندہ, اس کی بات سنا کریں. یہ کس انداز سے دین سے دور کیا جاتا ہے. ظاہر ہے جب انسان کا تعلق علماء سے نہیں رہے گا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ قیامت کے دن نزدیک, قیامت کی علامتوں میں سے, قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ لوگوں میں سے علم اٹھا لیا جائے گا. علم کیسے اٹھے گا؟ علماء کے نکل جانے سے, علماء کے ختم ہو جانے سے, کہ علماء کی طرف لوگ نہیں جائیں گے تو ظاہر علم اٹھ گیا. اب جہلاء جو ہیں وہ جو مرضی بیان کر رہے ہیں اور لوگ انہی کو عالم سمجھ رہے ہیں. لوگ سمجھ رہے ہیں کہ یار یہ کمال بندہ ہے, یہ انگلش میں بات بھی کرتا ہے, بڑے بہترین انداز میں سمجھاتا بھی ہے, یار کیا بات ہے. تو یہ ہے اصل میں زخرف القول, ملمہ کی ہوئی بات اسی بہترین انداز سے کریں, بڑے بہترین سیٹ لگایا ہو پیچھے, بڑی کلرفل پیچھے پینٹنگز ہیں اور بڑا پیسہ لگا ہوا ہے اس میں, لائٹنگ بڑی بہترین ہے. یہ ہے زخرف القول. خیر, اس کے اوپر کافی بات ہوگی, آگے چلتے ہیں. تو یہ کرتا کیوں ہے؟ یہ جو وحی کی جاتی ہے اس کے مقاصد پھر اللہ رب العزت نے بیان کیے ہیں. فرمایا پہلا مقصد کیا ہے؟ غرورا, دھوکہ دینے کے لیے. غرور کہتے ہیں دھوکے کو, یہ اردو والا غرور نہیں ہے, ٹھیک ہے. اردو میں تو غرور متکبر شخص کو, تکبر کو کہا جاتا ہے, تو یہ غرورا مفعول لہو ہے, یعنی وہ مقصد یہاں پر بیان کیا, یعنی دھوکہ دینے کے لیے. اصل میں یہ سارا کچھ جو وحی کی جاتی ہے وہ پیچھے دھوکہ دیا جا رہا ہے انسان کو. انسان سمجھتا ہے کہ میں صحیح راستے پہ ہوں جبکہ وہ دھوکے میں ہے, اس کو ایک دھوکہ دیا جا رہا ہے. انسان سمجھتا ہے کہ میں جناب بڑے اچھے کام کر رہا, لیکن اصل میں وہ اچھے کام نہیں کر رہا ہے, وہ برائیوں کے اندر ملوث ہوتا چلا جا رہا ہے. اس کے لیے وہ آہستہ آہستہ جس کو پہلے وہ حرام سمجھتا تھا وہ اب اس کو حلال سمجھنا شروع ہو گیا ہے. آہستہ آہستہ یہ سارا کچھ آہستہ آہستہ ہو رہا ہے. تو یہ اصل میں دھوکے کے لیے, یہ سب دھوکے کے لیے کیا جا رہا ہے. وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ, پھر آگے فرماتا ہے اللہ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ, اگر تمہارا رب چاہتا تو یہ کر ہی نہ پاتے, وہ کرتے ہی نہ. تو اصل میں اللہ رب العزت انہیں امتحان کا پورا پورا موقع دیتا چاہتا, اس لیے اللہ رب العزت نے یہ چاہا ہے کہ ٹھیک ہے جو کرنا ہے کرو, یہاں پر اس دنیا کے اندر جو کرنا چاہتے ہو کرو. تمہارے پاس میسج آ گیا, حق کیا ہے, باطل کیا ہے, غلط کیا ہے, صحیح کیا ہے, حلال کیا ہے, حرام کیا ہے, بتا تو دیا تمہیں. اب انبیاء تو بھیج دیے ہیں, انبیاء کے بعد علماء آپ کو ساری باتیں بتا تو رہے ہیں. اب تو کوئی یہ بہانہ بھی نہیں بنا سکتا, سوشل میڈیا ہے, زوم ہے, یہ بہت سی چیزوں کے اوپر ہر وقت لیکچر چل رہے ہیں, علماء اپنی باتیں کر رہے ہیں, دین کو پیش کر رہے ہیں. اور اس کے بعد اب انسان کے اوپر ہے کہ اس کو اپناتا ہے, اس کو سنتا ہے, یا اس کو چھوڑ کر کوئی اور بات کرتا ہے. تو لہٰذا اللہ رب العزت نے پورا موقع انسان کو دیا ہے. اس لیے اللہ نے فرمایا ہے کہ اللہ رب العزت زبردستی نہیں کرتا. اگر اللہ زبردستی کرتا تو وہ پھر کبھی نہ یہ کر سکتے. یہ اللہ رب العزت نے اصل میں زبردستی نہیں کی ہے. اللہ رب العزت نے ورنہ چاہتا تو اپنی نافرمانی اس کی کوئی کر ہی نہیں سکتا. لہٰذا اللہ رب العزت نے پورا موقع دیا اپنی چوائس سے آپ جو کام کریں, اور اسی چوائس کی وجہ سے پھر قیامت والے دن انسان کو اس کی سزا یا پھر اس کا اللہ رب العزت اجر عطا فرمائیں گے اس چوائس کی وجہ سے. اس لیے ہمیں آج ہی صحیح چیزیں چننی ہیں. تو آگے فرماتا ہے فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ, لہٰذا آپ کیا کریں, آپ ان کو چھوڑ دیں, ان کی کوئی پرواہ نہ کریں. یعنی چھوڑنے سے مراد یہ نہیں ہے کہ ان کو ہدایت نہ کریں, آپ ان کو صحیح بات بتاتے رہیں, آپ ان کو بار بار ہلاتے رہیں, جوڑتے رہیں. خصوصاً جو آپ کا حلقہ احباب ہے, جو ہمارے ارد گرد کے لوگ ہیں, ہمارے بہن بھائی ہیں, ہمارے ہمسائے ہیں, ہمارے رشتہ دار ہیں, ہمارے جاننے والے ہیں, ہم نے ان کو اس انداز میں چھوڑنا نہیں ہے. یہاں پر چھوڑنے سے کیا مراد ہے, آپ ان کی پرواہ نہ کریں. آپ کو تانے دیتے ہیں, آپ کو دین کی باتوں سے روکتے ہیں, آپ کو طرح طرح کے الزامات دیتے ہیں, چھوڑ دیں. تو ان کی پرواہ نہ اصل میں کریں. تو انہیں اور ان کے گھرنے جو وہ جھوٹ گر وما یفترون, یعنی انہیں بھی چھوڑنا ہے, یعنی ان کی باتوں کو, ان چیزوں کو چھوڑنا ہے,
ان لوگوں کے ان رویوں کو چھوڑنا ہے، اس کے اوپر نظر نہیں دوڑانی ہے، اس کے اوپر یعنی زیادہ توجہ نہیں دینی ہے۔ اور جو وہ گھڑ رہے ہیں، جنہوں نے اپنے پاس سے نئے نئے بہانے بنا لیے ہیں، آج لوگوں نے دیکھے نا حق کو چھوڑنے کے بے شمار نئے بہانے بنا لیے ہیں، حق کو چھوڑنے کے طرح طرح کے بہانے ہیں۔ یعنی کوئی داڑھی کی بات کرے تو کہیں گے یہ کیڑا ٹائم آیا ہے، ابھی تو وقت نہیں آیا ہے داڑھی رکھنے کا، تو رکھیں گے کسی ٹائم میں، جب مر جائیں گے تو اس کے بعد رکھ لیں گے ہم، داڑھی خود ہی نکل آئے گی۔ تو یہ بہانے ہیں اصل میں، تو یہ ہے اصل میں، یعنی وہ جو جھوٹ گھڑتے ہیں، اپنے پاس سے طرح طرح کے عذر بناتے ہیں، آپ ان کو، ان جھوٹوں کو، اور اسی طرح جو شرک کے جھوٹ ہیں، جو بدعت کے جھوٹ ہیں، ان سب کو آپ چھوڑ دیجئے، یعنی ان کو سمجھاتے رہیں، لیکن یہ کہ وہ جو کر رہے ہیں اور جو ان کو ان کے حال پہ پھر اس طرح سے کہ ان کی پرواہ نہ کریں، یعنی اب آپ ان کے اوپر داروغہ نہیں ہے، جیسے پچھلی آیتوں میں ہم نے دیکھا تھا کہ ہم پکڑ کے، یعنی دین کے اندر زبردستی نہیں ہے، سمجھاتے رہیں گے، لیکن زبردستی ہم نہیں کر سکتے، اللہ رب العزت خود ہی ان سے نپٹ جائے گا۔ آپ ان کے لیے دعا کریں، آپ ان کے لیے کوشش ضرور کرتے رہیں۔ آگے اللہ فرماتا ہے وَلِتَصْغَىٰ إِلَيْهِ، اور اب مزید وجوہات بتائی جا رہی ہیں، مقاصد بتائے جا رہے ہیں کہ ان کی وحی کرنے کے مقصد کیا ہے، شیطان کیوں وحی کرتا ہے۔ تو ایک تو پہلا مقصد بتا دیا غرورا کے لیے، تو آگے اب کہا وَلِتَصْغَىٰ، تو اس کا بھی اصل میں عطف، یعنی کہہ لیں کہ یہ کنیکشن پیچھے ہی ہے، یعنی غرورا کے اوپر، یعنی لِيَغُرُّوا بِذَلِكَ وَلِتَصْغَىٰ، تاکہ وہ اس کے ذریعے دھوکہ دیں اپنی باتوں کے ذریعے سے شیاطین، اور وہ کیا کہہ رہے ہیں ساتھ ہی ساتھ، تاکہ وہ مائل ہو جائیں، تاکہ وہ اس کے ساتھ دھوکہ دیں، اور تاکہ ان لوگوں کے دل جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ہیں ان کے جھوٹ کی طرف مائل ہو جائیں۔ ٹھیک ہے، تو وہ یہ دھوکہ دیتے ہیں، اور وہ مقصد کیا ہے ان کا، تاکہ ان لوگوں کے دل جو ہیں ان کی طرف مائل ہوں، ان کے جھوٹ کے اوپر یقین کریں، وہ کہیں کہ یار یہ بالکل ٹھیک بات کر رہا ہے، بات تو اس کی بالکل صحیح ہے، بات میں دم تو ہے، یہ اصل میں وہ، تاکہ وہ مائل ہو جائیں اس کی طرف۔ اور یہ توجیہ، اور امام راضی کہتے ہیں کہ یہ توجیہ ان تمام توجیہوں سے بہتر ہے۔ وہ کیا، یعنی کہ اس کا تعلق پیچھے ہی غرورہ ہی کے ساتھ ہے، یعنی یہ جو چیزیں ہیں دھوکہ دینے کے لیے، اسی طرح مائل کرنے کے لیے اپنی طرف ان کے دلوں کو، یہ وجوہات بیان کی جا رہی ہیں۔ اور آگے اللہ فرماتا ہے وَلِيَرْضَوْهُ وَلِيَقْتَرِفُوا، دو چیزیں یہاں پر بیان کی گئی ہیں، یعنی ایک یہ وَلِيَرْضَوْهُ، تاکہ وہ خوش ہوں اس سے، وہ اس سے خوش ہوں، یعنی جو بھی ملمہ کی ہوئی باتیں، جو بھی دنیا کی چمک دمک ہے، اس سے وہ لوگ بڑا انٹرٹین ہوں، وہ خوش ہوں، اس سے راضی ہوں۔ یعنی ایک ہوتا ہے نا کہ انسان کسی سے کوئی غلط کام کروائے تو زبردستی کرائے، کہ انسان میں کر تو رہا ہوں لیکن میں چاہتا نہیں، یہ مجھے برا لگ رہا ہے، نہیں، وہ اس انداز میں برا کام کرے کہ وہ اس سے خوش بھی ہو، وہ کہے کہ یار یہ میں نے بڑا بہترین، آج میں نے بہت اچھا کام کیا ہے، آج میں نے یہ زبردست کام کیا ہے، یعنی اس سے وہ راضی بھی ہو حالانکہ وہ غلط کام کر رہا ہے۔ یہ بدعات کے ساتھ یہی ہوتا ہے، انسان بڑا خوش ہوتا ہے کہ جناب میں تو اللہ کے نبی کا بڑا محب ہوں، میں اللہ کے نبی سے بڑی محبت کرتا ہوں، میں نے یہ جو کام کیے ہیں، جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ویسا کیا نہیں ہوتا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف وہ ایک بدعت ہوتی ہے۔ تو ایسے کتنے ہی لوگ ہیں، دیکھیں اس مہینے کے اندر کتنا ہی ایسے کا اعمال کیے جائیں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو پیدائش کے نام کے اوپر کتنی ہی چیزیں ایسی کی جائیں گی جو اصل میں مزین اس طرح کر کے دکھائی گئی ہیں کہ جناب یہ تو آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کا ایک اظہار ہے، اور انسان بڑی خوشی سے، رضامندی سے وہ سارے کام کرے گا۔ وہ جس دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں کہ میں پیر والے دن اور جمعرات کو روزہ رکھتا ہوں، کیوں رکھتا ہوں؟ کیونکہ اس دن میں پیدا ہوا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو ہر پیر کو رکھتے تھے، کوئی سال میں ایک دفعہ نہیں رکھتے تھے کہ جناب اسے ثابت ہوا کہ ہم جناب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش والے دن خوشی منائیں گے۔ اللہ کے نبی تو خوشی میں اس دن روزہ رکھ رہے ہیں، روزہ رکھیں، لیکن اس دن جناب حلوے کے دیگیں پکیں گی، اس دن حلیم کی کھیر کی دیگیں پکیں گی، کھانے پینے کا اصل میں چکر ہے سارا، راضی ہونے کا چکر ہے، خوش ہونے کا چکر ہے، یہ انٹرٹینمنٹ ہے ساری۔ بلکہ آپ اس کو ایک غور کریں نا، تو ہم نے اصل میں کیا کیا ہے، خصوصاً ہمارے انڈیا پاکستان میں کیا ہوتا ہے کہ ہم نے ہر چیز کو نہ منانا ہے، خوشی ہو تو وہ بھی ہم نے خوش نہیں ہونا، ہم نے بلکہ خوشی کو منانا ہے، اور اس طرح حتیٰ کہ غم ہو نا تو ہم غم کے اوپر بھی یہ لفظ بولتے ہیں کہ غم منانا، خوشی بھی منائی جاتی ہے اور غم بھی منانا، یعنی ہم نے منانا ہے اصل میں چیز کو، ہم نے انٹرٹین ہونا ہے، یہ انٹرٹینمنٹ ہے اوریجنلی۔ ہر چیز کے اندر ہم نے ایسے کلچر اور ایسی چیزیں گھسا دی ہیں کہ اس کے اندر صرف انسان کی اپنی جو خوشی ہے، اللہ اور چاہے اس سے خوش ہوتا ہو یا نہ ہو، شیطان اس سے خوش ہوتا ہے، وَلِيَرْضَوْهُ، تاکہ وہ سب خوش ہوں اس سے، وَلِيَقْتَرِفُوا، تاکہ وہ سب کرتے رہیں۔ اور یہاں پر یقترفو کی میں ہم نے بات کی کہ یقترفو کیا ہے، یہ یکتاسبو کی طرح نہیں ہے، یعنی جس میں کمائی دونوں طرح کی ہو، بلکہ اس میں برے اعمال کمانا اس کا معنی ہے، تاکہ وہ برائی کمائیں، یعنی ان شیاطین کے پیش نظر اس وحی سے یہ سب مقاصد۔ تو اسی طرح شیطانی جو وحی کے یہاں پر مختلف چیزیں بتائی گئی ہیں، تو ہم نے جو پڑھی ان کو ایک دفعہ اکٹھا کرتے ہیں کہ شیطانی وحی کے جو مقاصد ہمارے سامنے کیا کیا ہے۔ نمبر 1 غرورا،
وہ چاہتا ہے کہ آپ دھوکا ہو، آپ کو دھوکا دے، آپ کو دھوکے بازی کرے. یفترون، تاکہ انسان افطرا اندازی کرے، جھوٹ گڑے. وما یفترون، جو وہ جھوٹ گڑتے ہیں. ولیتصغی، تاکہ اپنی طرف میلان کرائے، تاکہ لوگ اس کی طرف مائل ہوں، اس کی طرف اٹریکٹ ہوں. ولیرضوہ، اور اسی طرح اس سے راضی ہوں، شیطانی طور طریقے پر خوش ہوں. ولیقترفوا، اور برے اعمال کریں. یعنی یہ سب کا مقصد پیچھے کیا ہے کہ برے انسان اعمال کرتا رہے اور اس پہ لیکن خوش ہوتا رہے، اس کے اوپر وہ اٹریکٹ بھی ہوتا رہے. برائی میں دیکھیے اٹریکشن ہے، ہر بری چیز میں اٹریکشن ہے. تو لہٰذا اس کے دھوکے میں آنے والے وہ ہیں جنہیں آخرت پر ایمان نہیں ہے. لیکن آخر میں دیکھیں، غور کریں، سب چیزوں کا کیا ہے، اس کے اوپر آتا کون ہے، اس پر مائل کون ہوتا ہے، ان سب چیزوں کی طرف اٹریکٹ کون ہوتا ہے؟ سب بندے نہیں ہوتے. جو اللہ کے دین کے ساتھ جو جڑے ہوئے ہیں وہ نہیں ہوتے. کون ہوتے ہیں؟ ان کے دل الذین لا یؤمنون بالآخرہ، جو آخرت پر ایمان نہیں لاتے. اور آخرت کے اوپر ایمان نہ لانا دیکھیے یہ کس انداز میں، ایک تو یہ ہے کہ واقعی آخرت کو ماننا ہی نہیں، اور دوسرا دنیا کی چمک دمک میں آخرت کو بھلا دینا، کہ دنیا کی چمک کے اندر انسان آخرت کو بھول جائے. یہ بھی اصل میں آخرت کے اوپر کس طرح کا ایمان ہے کہ انسان آخرت کے بارے میں فکر ہی نہ کرے، انسان آخرت کے بارے میں سوچے ہی نہ. تو کس طرح کا آخرت کے اوپر ایمان ہے؟ کیونکہ انسان کا جس کے بارے میں ایمان ہوتا ہے، جیسے ہمارا اللہ پر ایمان ہے، تم دیکھیے ایک مومن جو ہے وہ ہر کام کرنے سے پہلے سوچتا ہے کہ اللہ راضی ہوگا کہ نہیں، کہیں اللہ ناراض نہ ہو جائے. یہ ہے اصل میں ایمان. تو اسی طرح آخرت ہے. اگر آخرت کے اوپر ایمان اس طرح کا ہے کہ اس کی کوئی فکر ہی نہیں ہے، تو کس طرح کا یہ آخرت کے اوپر ایمان ہے؟ تو یہ انسان جب کہتے ہیں کہ جناب دیکھا جائے گا، فی الحال تو کرو نا، 4 دنوں کی دنیا ہے، کچھ کھا لے پی لے موج اڑا، کیونکہ جناب یہ دنیا تو انجوائے کرنے کے لیے ہے، کل پتہ نہیں جینا ہے نہیں جینا ہے. تو اصل میں یہ آخرت کے اوپر ایمان نہ لانے والی باتیں ہوا کرتی. تو ان سب انداز میں آپ اس کو اپنے انسان دیکھ سکتا ہے. اور اسی سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جو آخرت پہ ایمان نہیں لاتے وہ کون لوگ ہیں؟ وہ اصل میں دنیا دار لوگ ہیں، جن کو صرف دنیا کی چمک دمک کے اوپر ہے. یعنی فلاں ملینر ہو گیا ہے، فلاں کے پاس 1 کوٹھی ہے، فلاں کے پاس 2 ہے، فلاں کے پاس کار ہے، بڑی کار ہے. تو انسان اسی چکر میں، اسی دھوکے کے اندر آ کر اللہ کے اوپر جھوٹ باندھتا ہے، اپنے لیے نئے نئے فتوے خود ہی گھڑ لیتا ہے کہ جناب یہ بھی ٹھیک ہے، یہ بھی ٹھیک ہے، چل جائے گا کام. انسان اس کی طرف اٹریکٹ بھی ہوتا ہے، انسان کا دل اس کی طرف مائل ہو جاتا ہے، خوش ہوتا ہے. وہ جو کر رہا ہے، برائی کر رہا ہے، برا کما رہا ہے، اس کے اوپر اس کو کوئی فکر نہیں ہوتی. اس کو یہ نہیں معلوم کہ میں حلال کما رہا ہوں، میں حرام کھا رہا ہوں. اس کو اس کی کوئی فکر ہی نہیں ہوتی ہے. بیوی کہتی ہے کہ جناب گھر میں لے کے آؤ، بچے کی شادی کرنی ہے، اس کے اوپر ہمیں اتنا پیسہ چاہیے، جہاں سے مرضی لے کے آؤ. وہ انسان رشوت لے، وہ چوری کرے، ڈاکہ ڈالے، کوئی فکر نہیں. تو یہ ہے اصل میں انسان کے اوپر جو یہ جو یو ہی بعضهم الی بعض زخرف القول، تو ملما کاری کر کے کس انداز میں شیطان انسان کو دھوکہ دیتا ہے. تو خیر، شاہ عبد القادر رحمہ اللہ وہ لکھتے ہیں اپنی تفسیر میں، وہ کہتے ہیں کہ یہ کئی آیتیں اس وقت نازل ہوئیں جب کفار کہنے لگے کہ مسلمان اپنا مارا ہوا جانور کھاتے ہیں. یعنی اس کے پیچھے یہ بیک گراؤنڈ سمجھ لیں، کیونکہ اگلی آیات اس کے حوالے سے. یعنی یہ آیتیں کب نازل ہو رہی ہیں؟ جب کفار کہنے لگے کہ مسلمان اپنا مارا ہوا جانور کھاتے ہیں. یعنی دیکھیں نا، جب انسان ذبح کرتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ خود اس کو مارتا ہے. انسان نے ذبح کیا، خود اپنے ہاتھوں سے ذبح کیا کسی چیز کو، وہ چیز مر گئی ہے اب اس کو کھا لیتے ہیں ہم. مسلمان تو یہ کرتے ہیں نا کہ خود ذبح کریں اس کو پراپرلی، تو وہ ہم کھاتے ہیں. بسم اللہ پڑھ کے، بسم اللہ اکبر کیا، ذبح کیا، اس کو کھا لیا. اور اللہ کے مارے ہوئے کو حرام سمجھتے ہیں. یہ کفار کا دیکھیے اعتراض کیسا ہے. دلوں کے اندر شک ڈالنے کے لیے کفار اعتراض غور کریں کیسا کر رہے ہیں کہ انسان اپنا حلال کیا ہوا تو کھاتا ہے، لیکن اللہ اگر مار دے، یعنی مردہ کوئی چیز ہے، کس نے مارا اس کو؟ اللہ نے ظاہر مارا، ایک چیز مر گئی ہے، کہتے اس کو نہیں کھاتے. اللہ نے مارا نہیں کھاتے، اپنا مارا ہوا کھا لیتے ہیں. فرمایا کہ ایسی فریب کی باتیں شیطان کرتے ہیں. اب یہ اصل میں زخرف القول، یہ بھی اس کی مثال ہے کہ کس طرح سے ایک فریبی انداز میں بات کی. آج کے دیکھیں نا، آج کے کئی آپ کو مفتی اس انداز میں ملیں گے کہ جو عجیب و غریب انداز میں آپ کو شبہ ڈالنے کی کوشش کریں گے دین کے اندر. اس انداز میں باتیں کریں گے کہ آپ کو لگے کہ یار دین کی بات کرنے والے تو بالکل بیوقوف اور فضول لوگ ہیں، اور دیکھیں نا یہ بڑی عقل کی بات اس نے کی ہے. تو فرمایا کہ ایسی فریب کی باتیں شیطان کرتے ہیں تاکہ انسانوں کو شبہات میں ڈالا جائے. عقل کا حکم نہیں چلے گا. حکم کس کا چلے گا؟ اللہ کا. عقل کا حکم نہیں ہے. ہم نے عقل سے نہیں سوچنا، ہم نے حکم اللہ کا ہے. اللہ نے اس طرح اصل میں حکم دیا ہے کہ اس طرح ذبح کرو. اللہ رب العزت کا حکم ہے کہ اس طرح سے ذبح کیا جائے. ہم اپنی عقل سے اس طرح نہیں سوچ رہے ہیں، ورنہ عقل کی بات تو دیکھیں نا وہ کر رہے ہیں. اب وہ کیا وہ عقل کی بات ہے کہ یا وہ عقل کی بات ہے جو اللہ کر رہا ہے، وہ حکمت کی بات ہے جو اللہ کر رہا ہے. اور آگے پھر واضح طور پر سمجھایا گیا کہ ہر جانور کو مارنے والا اللہ ہی ہے اور اس کے نام میں برکت ہے. یعنی مارا تو اللہ ہی نے ہے. آپ چاہے چھریاں چلاتے رہیں، اللہ نہیں مارنا چاہتا تو مریں گے نہیں. ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کی گردن پر چھری چلائی ہے.
اللہ نے چلنے دی ہے؟ اللہ نے چلنے نہیں دی ہے۔ اللہ رب العزت نے اس کی جگہ پر بچڑے کو لا کھڑا کیا ہے۔ اسی طرح ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں جلایا گیا ہے، اللہ رب العزت نے جلانے دیا ہے؟ نہیں جلانے دیا ہے۔ تو لہٰذا جب مارتا ہے تو اللہ مارتا ہے، اور اللہ کا حکم ہے اس کے اوپر جب آپ عمل کرتے ہیں، بسم اللہ اللہ اکبر کا نام لیتے ہیں، اللہ کا نام لے کر کرتے ہیں، تو اس میں اللہ نے برکت اور اللہ نے یہ طریقہ سکھایا ہے۔ جو اس کے نام پر ذبح ہوا وہ حلال ہے، اور جو اس کے نام کے بغیر مر گیا وہ مردار ہے۔ تو یہ اصل میں بات ہے سمجھنے کی۔ تو خیر آگے چلتے ہیں۔ تو آگے آخری جو ہمارا موضوع ہے وہ کتاب مفصل پر جو محکم ایمان، یعنی ایک یقینی اور پختہ ایمان ہے، اس کی بات ہم کریں گے، اور کلام اللہ میں سچائی اور عدل کا ہم انشاءاللہ درس پڑھتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے افغیر اللہ ابتغی حکما وهو الذی انزل الیکم الکتاب مفصلا والذین آتیناہم الکتاب یعلمون انہ منزل من ربک بالحق فلا تکونن من الممترین وتمت کلمۃ ربک صدقا وعدلا لا مبدل لکلماتہ وہو السمیع العلیم۔ تو یہ دو آیات ہم نے پڑھی۔ اللہ فرماتا ہے افغیر اللہ ابتغی حکما، یہ سوال اور تعجب کے لیے ہے، یعنی توجب کرتے ہوئے یہ سوال کیا جا رہا ہے کہ کیا فغیر اللہ، تو کیا اللہ کے علاوہ، غیر اللہ یعنی اللہ کے علاوہ، ابتغی میں تلاش کروں، حکمن کوئی حاکم، یعنی تم یہ باتیں کر رہے ہو تو کیا میں تمہیں چھوڑ کر اللہ کے علاوہ یعنی اللہ کو چھوڑ کر میں کوئی اور حاکم تلاش کروں، اس سے پوچھوں، وہ ہمیں بتائے گا کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے۔ وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ إِلَيْكُمُ الْكِتَابَ، جبکہ حالانکہ ہوا وہی ہے، الذی جس نے انزلہ اتاری ہے، نازل کی ہے، الیکم تمہاری طرف، الکتاب یہاں پہ صرف کتاب نہیں، الکتاب یعنی یہ کتاب، مفصلہ تفصیل کے ساتھ، یعنی میں اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کا حکم کا تلاش کروں، کسی اور کے حکم کو مانوں، اس کو تلاش کروں، جبکہ وہی ہے جس نے نازل کی ہے تمہاری طرف یہ کتاب تفصیل کے ساتھ۔ والذین آتیناہم الکتاب، اور وہ لوگ جو جن کی طرف اتاری ہے، آتیناہم ہم نے دی انہیں، الکتاب کتاب یعنی صحابہ کرام کی بات ہو رہی ہے، مسلمانوں کی بات ہو رہی ہے، اور وہ لوگ جنہیں ہم نے دی ہے کتاب، یعلمون وہ سب جانتے ہیں، انہ منزل من ربک کہ وہ ہے نازل شدہ میرے رب کی طرف سے، آپ کے رب کی طرف سے، میرے ربی کا آپ کے رب، بالحق کی حق کے ساتھ، یعنی اللہ نے اس کو حق کے ساتھ نازل کیا ہے، با مقصد بنا کر نازل کیا ہے۔ فلا تکونن پھر نہ آپ ہونا ہرگز، من الممترین شک کرنے والوں میں۔ تو آگے فرمایا وتمت کلمۃ ربک، اور تمت یہ تمام ہونا یعنی مکمل ہونا، مکمل ہو گئیں، کلمۃ بات، ربی کا آپ کے رب کی، یعنی مکمل ہوئی بات آپ کے رب کی، صدقاً سچائی، وعدلاً اور عدل میں، یعنی اللہ کی جو بات جو ہے، اللہ رب العزت کے احکامات جو ہیں وہ کیا ہے، وہ مکمل ہیں، ایک تو یہ بات، اور دوسرا صدقاً اس میں سچائی ہے، وعدلاً اور اس میں عدل ہے، لا مبدل لکلماتہ، لا مبدل نہیں کوئی تبدیل کرنے والا، لکلماتہ ہی اس کی باتوں کو، اس کے کلمات کو کوئی بدلنے والا نہیں ہے کہ کوئی اس کو بدل سکے۔ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، وَهُوَ اور وہی ہے، السمیع خوب سننے والا، العلیم خوب جاننے والا۔ تو اللہ رب العزت فرماتا ہے افغیر اللہ ابتغی حکما، یعنی ایک تعجب کے انداز میں بات کی گئی ہے یہاں پر۔ تو آپ نے دیکھا کہ اوپر کی آیت میں یہ بتا دیا کہ یہ کفار کسی صورت ایمان نہیں لائیں گے، لہٰذا ان کے لیے آیات کا نازل کرنا بے فائدہ ہے، یعنی وہ تو ماننے والے ہی نہیں ہیں۔ اب یہاں بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے جو مفصل کتاب نازل فرمائی ہے وہ آپ کی نبوت کے سچا ہونے پر دلیل کے لیے کافی ہے، یعنی کیا اس کو چھوڑ کر کسی اور حکم کو ہم مانیں کہ آپ جو کہہ رہے ہو کہ یہ کر لو، یہ کر دو، یہ دکھا دو، یہ معجزہ لا دو، کیا ان کو مانا جائے؟ نہیں، بلکہ یہ کافی ہے کہ قرآن مجید جو تمہاری طرف ہی نازل کیا گیا ہے، وہ الذی انزل الیکم الکتاب مفصلا، تفصیل کے ساتھ یہ کتاب اور مفصل احکامات کے ساتھ یہ تمہاری طرف نازل کی گئی۔ تو کفار مکہ یہ چاہتے تھے کہ ان کے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان جو مخالفت ہے اس کے بارے میں اہل کتاب یا کسی اور کو حکم بنا لیا جائے، ان کا مطالبہ، یہ خواہش یہ تھی کہ اہل کتاب کو ہم درمیان میں حکم مقرر کرتے ہیں، وہ فیصلہ کرے جی ہمارے درمیان میں، پھر جو فیصلہ وہ دیں اسے ہم تسلیم کر لیں۔ تو اس آیت میں ان کی اس تجویز کا جواب دیا جا رہا ہے کہ کیا میں اللہ کے علاوہ کوئی اور منصف تلاش کروں، کیا کسی اور کو حاکم ہم بنائیں کہ وہ جناب اب فیصلہ کر کے بتائے گا کہ یہ کتاب صحیح ہے کہ نہیں،
یعنی ایک طرف کتاب اللہ پیش کی جائے اور اس کے اوپر ووٹنگ کرائی جائے، آپ کو اس کو بھی سمجھنے چاہے، یہ کہہ لیں آج کے انداز میں اگر سمجھنا چاہیں کہ ایک طرف شریعت کا ایک حکم ہے اور اس کو جناب اپنی پارلیمنٹ میں پیش کیا جائے کہ جناب یہ کیا جائے کہ نہ کیا جائے، یہ وہی والا مذاق ہے جو یہاں پر یہ بات کی گئی ہے کہ انہوں نے کہا کہ ہم اللہ کے اس کتاب کو تسلیم کرنے کے لیے، مخالفت اسی کے اوپر آئی ہے نا، وہی آنی شروع ہو گئی، اللہ کے نبی اپنے آپ کو نبی کہنا شروع ہو گئے ہیں، تو جناب اس کا فیصلہ کرواتے ہیں اہل کتاب سے، تو اہل کتاب جو فیصلہ کرے، تو بھئی اس کے اوپر جو کتاب کے اوپر فیصلہ کیا کوئی اور کرے گا کہ وہ کرے گا کہ جس نے کتاب اتاری ہے؟ تو اللہ رب العزت نے تو کتاب اتار لی ہے اور اس کے اندر تفصیلی احکامات موجود ہیں، پھر جو تو لہٰذا ان کا یہ مطالبہ جو ہے نا، اس کا اللہ رب العزت نے یہاں پر جواب دیا ہے کہ کیا میں اللہ کے علاوہ کوئی اور منصف تلاش کروں؟ یعلمون انہ منزل من ربک بالحق، اور اللہ نے یہ کتاب، اچھا ایک اور یہاں پر بات ہے، یہ الکتاب مفصلہ، یہ کتاب اللہ نے کیسے نازل کی ہے؟ تفصیل کے ساتھ نازل کی ہے، یعنی یہ الکتاب بھی ہے جو نازل ہوئی ہے ان لوگوں کی طرف، اور ساتھ اس کی تفصیل بھی ہے، یعنی صرف کتاب نہیں ہے بلکہ مفصل ہے، اس کے اندر اس کی تفصیل بھی اللہ رب العزت نے نازل کر دی ہے، یہ دونوں ہی چیزیں موجود ہیں، صرف کتاب نازل نہیں ہے بلکہ وہ مفصل کتاب ہے۔ تو آپ دیکھیں گے کہ قرآن مجید میں تو بعض احکامات جو ہے مفصل نہیں ہیں اور اس کے اندر تو صرف ایک اجمال ہے، تو لہٰذا یہ مفصلہ جو ہے احادیث کو بھی، یعنی یہ جو وہی نازل ہے، یعنی ایک کتاب ہے اور دوسرا اس کے اندر تفصیل اس کی موجود ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی شکل میں۔ والذین آتیناہم الکتاب یعلمون انہ منزل من ربک، اب کیونکہ ان کے انبیاء بھی، یعنی آپ جانتے ہیں کہ یہ تو بات کر رہے ہیں یہودیوں کی کہ ان کو بنا لیں جناب اپنے اندر ایک فیصل کے طور پر، حکم مقرر کر لیں کہ وہ ہمارا فیصلہ کرائے، تو کیونکہ یہ جو یہود تھے ان کے انبیاء بھی انہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت دیتے رہے ہیں، وہ بھی ان کی کتابوں میں بھی لکھا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آنے والے ہیں، ان کو ماننا ہے، ان کی مدد کرنی ہے، اور ان کی کتابوں میں بھی آپ کی علامات موجود ہیں، تو لہٰذا یہاں پر وہی بات کر دی گئی والذین آتیناہم الکتاب یعلمون انہ منزل من ربک، تو لہٰذا یہ کتاب کن کے لیے آئی تھی؟ اس لیے یہاں پر بیان کیا کہ جن کی طرف اتاری گئی ہے کتاب، تو یہ کتاب تو پوری انسانیت کی طرف اتاری گئی ہے، صرف صحابہ کی طرف نہیں اتاری گئی، سب کے سب کی طرف اتاری گئی ہے، اور سب یہ جانتے ہیں کہ یہ اللہ کے رب العزت کی طرف سے نازل شدہ ہے، اور ان کو بھی یہ معلوم تھا، خصوصاً یہ اہل کتاب وغیرہ کو تو یہ معلوم تھا کہ یہ اللہ کی طرف سے، صرف ہٹ درمی، صرف اپنی ضد، صرف اپنی وہی جو کہہ لے کہ اکڑ پن ہے کہ جس کی وجہ سے ماننے سے انکار کیا۔ فلا تکونن من الممترین، تو فرمایا یعنی اس بارے میں کہ اہل کتاب کے دلوں میں قرآن کے سچا ہونے کا یقین ہے، خطاب تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، مگر اس سے مراد سارے مسلمان ہیں کہ آپ جو ہیں آپ اس میں شک کرنے والے نہ بنیں، آپ اس میں شک نہ کریں، یعنی وہ یہ چیز جو ہے وہ سب جانتے ہیں، یعنی یہ اس میں یہ بات نہیں ہے کہ جناب ان کو پتہ نہیں ہے اس وجہ سے وہ ریجیکٹ کر رہے ہیں اور اس میں کوئی نہ کوئی خرابی ہے، نہیں، اس میں کوئی خرابی نہیں ہے، اللہ نے اس کتاب کو حق کے ساتھ نازل کیا ہے، اس کے اندر کسی قسم کا شک نہیں ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کے اندر تو کوئی شک نہیں ہے، بلکہ وہ لوگ خود بھی اس کو جانتے ہیں اور اس کو معلوم ہے کہ یہ کتاب بالکل صحیح ہے، اور بلکہ پیچھے ہم تفسیر میں یہ پڑھ آئے ہیں سورۃ البقرہ وغیرہ کی تفسیر کے اندر کہ جب مشرکین مکہ ان اہل کتاب کی طرف جاتے تھے، ان سے پوچھتے تھے کہ جناب یہ کتاب نازل ہوئی ہے، یہ نبی آئے ہیں، تو یہ باتیں یہ کرتے ہیں، تو کہ کتابیں یہ صحیح ہیں، یہ دین درست ہے، تو وہ لوگ کہتے تھے کہ ہاں یہ دین بالکل درست ہے، حق والا ہے، تو یہ اہل کتاب، یہ مشرکین مکہ ان سے کہتے پھر تم مانتے کیوں نہیں ہے؟ تو کہتے تھے کہ یہ نبی ہیں لیکن آپ کی طرف نبی ہیں، یہ ہماری طرف اصل میں نبی ہیں، ورنہ نبی ہیں تھی ٹھیک، یعنی نبی کو صحیح کہتے تھے ان کے سامنے جب بات کرتے تھے، اور کہتے تھے کہ تمہیں ان کو ماننا چاہیے، اور جب اہل مشرکین مکہ کہتے کہ تم کیوں نہیں مانتے، تو کہتے تھے کہ ہم اس لیے نہیں مانتے کہ ہماری طرف نبی نہیں بنا کے بھیجا، ہمارے نبی نہیں ہیں، یہ بنی اسرائیل کے نبی نہیں ہیں، اصل میں یہ مکہ والوں کے نبی ہیں، یہ عرب کے نبی ہیں، تو اس انداز میں اس کو ریجیکٹ کرتے تھے، ورنہ بات کو تو سمجھتے تھے، بات کو تو مانتے تھے، بلکہ اگر غور کرے تو مشرکین مکہ کے اندر بھی ایسے لوگ تھے کہ جو سمجھتے تھے کہ نہ یہ شاعری ہے، نہ یہ جادو ہے، یہ کلام جو ہے کلام اللہ ہے، یہ کلام کسی انسان کا نہیں ہو سکتا ہے۔ ہم نے پچھلے درس میں بھی پڑھا تھا کہ وہ کیا کہتے تھے، وَلِيَقُولُوا دَرَسْتَ، وہ یہ کہتے تھے کہ آپ کو کسی نے سکھایا ہے، یہ نہیں، یہ انسان تو بات نہیں کر سکتا ہے، یہ بات تو کوئی بڑی زبردست قسم کی ہے، یعنی اس چیز کو تو مانتے ہیں، لیکن صرف ایک ہٹ درمی ہے اور ایک خاص ایسی بات ہے، جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور عام لوگوں کو یہ بتایا جا رہا ہے، مسلمانوں کو، کہ آپ کو اس میں شک کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، یہ تو وہ لوگ بھی اس کو سچا مانتے ہیں، یہ حق کے ساتھ ہے، یہ سب اس کے وہ بھی اصل میں قائل ہیں۔ آگے اللہ فرماتے ہیں آخری آیت میں وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعِلْمًا، یہ بڑی زبردست بات ہے، اللہ فرماتا ہے
کہ یہاں کلمہ اور کلمات سے مراد قرآن ہے۔ ایک تو یہ کہ اللہ نے اپنی بات کو کلمات کو جو ہے وہ مکمل اتارا ہے، یعنی یہ کلمہ اور کلمات، ایک تو یہ قرآن ہے، قرآن کے بارے میں بات کی جا رہی ہے، اور یہاں یعنی قرآن جو ہے معجزہ ہونے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے سچا ہونے کی دلیل کے لیے یہ کافی ہے کہ اس کو اللہ نے مکمل اتارا ہے، یہ مکمل ہو گئی ہے بات، اب اس میں کوئی گنجائش نہیں ہے کہ مزید ان کے مطالبات کے مطابق کچھ اتارا جائے، تو لہٰذا یہ مکمل ہے۔ دوسری بات صدقا وعدلا، تو اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں اگر غور کیا جائے تو دو انداز میں، یعنی مضامین کو اگر ہم اس انداز میں تقسیم کریں جیسے اللہ نے خود یہاں پر بیان کیا کہ جو اللہ کی باتیں وہ کیسی ہیں، صدقا وعدلا، یعنی وہ دو ہیں کہ وہ سچی ہیں اور دوسرا عدل والی ہیں، سچی اور عدل والی۔ تو قرآن کا اگر ہم مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ قرآن میں یا تو خبریں ہیں اور یا پھر احکامات ہیں، خبریں ہیں یا پھر احکامات ہیں، اور ان احکامات کے اندر انسان کے شرعی احکامات بھی ہیں اور عقیدے کے متعلق احکامات بھی، دونوں ہی طرح کے ہیں۔ تو خبریں یا پھر احکامات کی بات ہوگی۔ تو یہاں پر جو صدقاً کہا ہے تو صدقاً کا تعلق خبروں سے ہے کہ اللہ نے جتنی بھی باتیں بیان کی ہیں، چاہے وہ ماضی کے حالات ہیں، دوسری قوموں کے قصے ہیں، جو خبریں جن کو ہم کہتے ہیں، وہ ماضی کی خبریں ہوں یا مستقبل کی، قیامت والے دن کیا ہونے والا ہے، قیامت والے دن جنتیوں کا حال کیا ہوگا، اصحاب اعراف کا حال کیا ہوگا، اور ماضی میں کیا کیا ہو چکا، تو یہ خبریں ان کے تعلق سے اللہ فرماتا ہے صدقاً، یہ سب سچی ہیں۔ یعنی باقی جو باتیں کرتے ہیں نا کہ فلاں ایسے تھا ویسے تھا، ان کے اوپر ہم اتنا یقین اس انداز میں نہیں کر سکتے ہیں، وہ ہسٹورک چاہے ایویڈنس ہو، لیکن اس کے باوجود اس میں بات چیز کو آگے پیچھے بڑھا چڑھا کر بیان کیا جا سکتا ہے۔ لیکن قرآن مجید میں جس قصے کو جس انداز میں بیان کر دیا گیا نا، وہ ہے صدقاً، وہ اصل میں سچی بات ہے۔ ٹھیک ہے، تو اسی حوالے سے سورۃ الکہف میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے یہ سچا واقعہ اسی انداز میں بیان کیا، تو صدقاً ہے۔ اور دوسرا وعدلا، اور اس میں عدل بھی ہے، یعنی احکامات کی جب بات کی جائے تو اللہ کے جو احکامات ہیں، اللہ رب العزت نے عقیدے کی بات کی ہو یا احکامات شریعت کی بات کی ہو، ان سب میں ایک عدل آپ کو ملے گا، کہیں پہ زیادتی اور ظلم نہیں ہے کہ جناب وہاں پر جو جانوروں سے کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، انسانوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، آپ کو ہر چیز میں آپ دیکھیں گے تو عدل والے احکامات ہیں۔ اور یہ جو دین ہے، دین شریعت، یہ نہ یعنی یہ ظلم کرنے والا ہے اور نہ ہی یہ اس طرح سے کہ کسی چیز کو ظالم کو چھوڑ دیا جائے، یعنی نہ اس انداز میں ہے کہ ظالم کو ہی چھوڑ دیں اور نہ اتنا کہ انسان کے اوپر ظلم کر دیا جائے، بلکہ بالکل درمیان کا وسطی والا درمیانی راستہ ہے جو عدل کا راستہ جسے کہا جاتا ہے۔ تو اللہ کے احکامات کے اندر عدل ہے اور اس کی خبروں کے اندر سچائی ہے، تو یہ اصل میں صدقاً وعدلا کو اس انداز میں بیان کیا گیا ہے۔ مطلب یہ کہ قرآن مجید کی تمام خبریں، خواہ ان کا تعلق اللہ کی ذات صفات سے ہو یا گزشتہ واقعات مستقبل کے وعدے اور حوادث سے، سب پورے طور پر سچے ہیں، اور اس میں جتنے احکامات وہ سب عدل و انصاف پر مشتمل ہیں، اور ان میں کسی قسم کی تبدیلی یا ترمیم کی گنجائش نہیں ہے، یعنی وہ عدل والے پہلے ہی ہیں۔ یہ نہیں کہ انسان کو کہے کہ جناب اس حکم میں اب یہ آبسولیٹ ہو گیا ہے، اب ہمیں اپنے عقل سے سوچنا چاہیے، اور آج کے انداز میں تو یہ ٹھیک نہیں لگتا ہے تو اس کو تھوڑا سا سیٹ کر لیتے ہیں، نہیں۔ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ، ایک تو وہ مکمل ہو گئی بات، اور دوسری وہ عدل والی پہلے سے ہی ہے۔ جو چیز پہلے سے مکمل بھی ہو اور عدل والی بھی ہو تو اس کے اندر گنجائش باقی نہیں ہے۔ تو ایسی کامل کتاب کی موجودگی میں ان شیطانی وساوس یا عقلی شکوک و شبہات کی کوئی گنجائش باقی نہیں ہے کہ عقل کو اس کے اوپر رکھا جائے اور کہا جائے جناب ہم عقل پر پرکھیں گے، تو یہ عقل پر پرکھنا جو ہے نا، ایسی عقل کو پکڑ کے نہ کوڑے دان میں ڈال دیا جائے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ اللہ رب العزت کی مکمل باتیں، عدل والی سچائی والی باتیں، اس دین کے مقابلے کے اندر عقل کو لانے والے اور اس دین کو عقل کے اوپر پرکھنے والے، ان سب لوگ جو ہے نا کوڑے دان میں ڈالنے کے قابل ہیں۔ یہ سب چیزیں اللہ رب العزت کی طرف سے، اور اللہ رب العزت کی چیزوں کے اندر کوئی شکوک و شبہات نہیں ہونے چاہیے۔ اسی وجہ سے خود اللہ آگے کیا فرماتا ہے، وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، وہ سننے والا بھی ہے اور علم والا بھی ہے۔ تو لہٰذا جو علم والا ہو، جو سننے والا ہو، جس کو اپنے جو ہے مخلوق کے حالات کا علم ہے، ان کی باتوں کو سنتا ہے، ان کی فریادوں کو سنتا ہے، جیسا اللہ رب العزت نے خود قرآن مجید میں بات یہ کی نا، جب وہ عورت اپنے شوہر کے حوالے سے، جب اس کے شوہر نے اس کو ماں کی طرح کہہ دیا، تو وہ سورۃ المجادلہ کا آغاز ہی اس سے ہوتا ہے۔ وہ اللہ رب العزت سے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کے جھگڑتی ہے اپنے شوہر کے حوالے سے، تو اللہ رب العزت کیا کہتا ہے کہ اللہ رب العزت نے سن لی ہے بات اس عورت کی کہ جو اپنے شوہر کے معاملے میں اللہ کے نبی سے جھگڑ رہی ہے۔ تو دیکھیے وہ سننے والا ہے، اور پھر سن کر وہ دیکھیے احکامات اتارتا ہے کہ ہاں اس عورت کے ساتھ یہ معاملہ کیا جائے، یہ دین کے اصول و ضوابط ہیں، اور اس میں عدل کی بات اللہ رب العزت نے کی ہے۔ تو لہٰذا وہ سمیع بھی ہے، العلیم اور علم والا بھی ہے،
اور لا مبدل لکلماتی، یعنی نہ تو اس قسم کے شبہات اور قرآن کے موجزہ ہونے پر اثر انداز یہ شبہات ہو سکتے ہیں، اور نہ ہی اس کے اوامر اور نواہی میں کوئی ترمیم جائز ہے، اور نہ جیسے تورات اور انجیل میں تحریف ہوئی قرآن میں نہ ہو سکے گی۔ لہٰذا یہ ساری چیزیں لا مبدل لکلماتی، اللہ کے کلمات میں کوئی تبدیلی کرنے والا نہیں ہے کہ کوئی اس میں تبدیلی کرنے کی، یعنی اس کے اندر استطاعت ہو اللہ نے، یا پھر اس کو کوئی رائٹس دیے ہوں کہ وہ قرآن مجید کے یا شریعت کے احکامات کے اندر تبدیلی کر سکے۔ لہٰذا ایک اور بات سمجھ لیں، وہ آخری بات وہ یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں کہیں بھی کوئی ایسے احکامات دیے ہیں جو آپ کو لگتا ہے کہ قرآن مجید میں نہیں ہے، تو اصل میں اللہ رب العزت کے نبی کے احکامات جو ہیں وہ مفصلہ کے اندر آتے ہیں۔ یہ وہی اصل میں تفصیل ہے کہ جس کو قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے اجمال کے ساتھ بیان کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو تفصیل کے ساتھ بیان کرتے ہیں۔ اور جیسے ہم نے پچھلی دفعہ بھی بات کی تھی کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا، یعنی کہا گیا، یہ گزارش کی گئی کہ آپ ہم میں فیصلہ کریں قرآن مجید کتاب کے مطابق، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ جو فیصلہ کیا وہ کتاب میں تو موجود نہیں تھا، لیکن اللہ کے نبی نے ان کے ساتھ فیصلہ کیا، اور وہ اپنے انداز میں جو انہوں نے وہ فیصلہ کیا، تو لہٰذا وہ کیسا تھا؟ وہ اصل میں وحی کی روشنی میں تھا، لیکن وہ وحی کیا تھی؟ وہ سنت تھی، وہ حدیث کی شکل میں تھی، وہ قرآن کی وحی نہیں ہے کہ جو قرآن کے انداز میں ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر دو طرح سے وحی نازل کی گئی ہے، ایک جو خفیہ ہے اور ایک جو جس کو ہم تلاوت کرتے ہیں جو قرآن کی شکل میں ہے، وحی خفی اور وحی جلی ہے، اور یہ دونوں کا نازل کرنے والا، دونوں کا سورس، دونوں کا مصدر، دونوں کا منبع کون ہے؟ وہ اللہ رب العزت ہی کی ذات ہے۔ دونوں ہی میسیجز انہی کی طرف سے آ رہے ہیں، اسی لیے اللہ نے خود سورۃ النجم میں فرمایا کہ میرے نبی جو ہیں وہ اپنی خواہش سے تو بولتے نہیں ہیں، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، کہ میرے پیارے حبیب جو ہے وہ اپنی خواہش سے نہیں بولتے ہیں مگر وہ وہی بولتے ہیں جو ان کی طرف وحی کی جاتی ہے۔ لہٰذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی بولا کرتے تھے، جو بھی احکامات صادر فرمایا کرتے تھے، ان کے تمام احکامات وہ وحی کی روشنی میں تھے، چاہے وہ آپ کو قرآن میں ملیں یا وہ حدیث میں ملیں۔ ہم یہ ڈفرینسیشن نہیں کریں گے کہ جناب اس کو عقل کے اوپر پرکھتے ہیں یا حدیث جو ہے ظنی ہے اور وہ اس طرح سے، تو ایسی باتیں نہیں ہیں، اور یہ ساری شکوک و شبہات ڈالنے والی باتیں ہیں جس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں جو پڑھا سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو نیک عمل اور اچھی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیرا وبارک اللہ فیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب ہمارا کوئز ٹائم ہے اور دیکھتے ہیں جو ہمارے سوالات کون سے ہیں۔ تو پہلا سوال ہمارا ہے یوحی بعضهم الی بعض، جو ہم نے پڑھی آیت یوحی بعضهم الی بعض کہ وہ وحی کرتے ہیں بعض کو، تو وحی اصل میں کس چیز کو کہا جاتا ہے، اس کی ہم نے کیا ڈیفینیشن پیش کی کہ وحی کیا ہے۔ دوسرا سوال ہے زخرف القول غرورا، تو یہاں پر شیطانی وحی کے بیان کردہ جو مقاصد ہیں وہ کون کون سے، ان میں اگر چند آپ گنوا سکیں جو ہم نے یہاں پر پڑھے ہیں۔ اسی طرح تیسرا سوال ہے افغیر اللہ ابتغی حکما وہو الذی انزل الیکم الکتاب مفصلا، تو احکامات کہاں سے لیے جائیں، اس میں ہم نے جو بات کی ہے، تو بنیادی مصادر شریعت اصل میں کیا ہیں، احکامات کہاں سے لیے جائیں گے، تو اس حوالے سے آپ بتائیں گے۔ اور آخری سوال ہے وتمت کلمۃ ربک صدقا وعدلا، تو یہاں پر صدق اور عدل کا کیا مفہوم بیان ہوا ہے۔